بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آج انشاءاللہ تعالی دوسرا جمعہ ہے، 9 سحری کریں گے، 9th سحری کریں گے، اور 9th پارہ جو ہے اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم ضرور جانیں گے۔ 9th پارہ جو ہے یہ سورہ الاعراف اور سورہ انفال کے اوپر مبنی ہے۔ پہلا کافی سارا حصہ جو ہے وہ پچھلے 8ویں پارے سے کنٹینیو ہے سورہ الاعراف کا، جس میں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں یہ جارڈن کا جو آج کا ملک ہے، یہاں پہ مدائن ایک شہر ہے، یہاں سے ان کی ابتدا ہوتی ہے، اور ان کی قوم جو تھی وہ بنیادی طور پہ وہ سارے کام کرتی تھی جو آج کل ہم کرتے ہیں، اور یہ میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا، غیبت کرتی تھی، چوری کرتی تھی، حق مارتی تھی، کم تولتی تھی، ڈاکہ ڈالتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے یہ نبی جو ہیں منع کرتے تھے، یہ نہیں ہوتے تھے۔ پھر ان کے پاس ان کی 6 بیٹیاں تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو یہ اپنی بیٹیوں کو لے کے اس عذاب سے جو کہ ان لوگوں کے اوپر آیا، اس کو لے کے شہر سے باہر چلے گئے، اور باہر انہوں نے سکونت اختیار کر لی۔ یہاں تک عذاب آیا اور قوم نہیں سمجھی۔ اب بھی پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے علماء ہم تک یہ واقعات پہنچاتے نہیں ہیں، ورنہ ہم بھی اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں حضرت شعیب سے یا حضرت موسیٰ کی قوم سے، کہ ہم بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ آخر میں ایک ایسا عذاب ہی آیا، چھوٹے چھوٹے کئی عذاب آئے، فصلیں جلنی شروع ہو گئیں، ٹڈیاں آ گئیں، اندھیریاں آ گئیں، چڑیاں آ گئیں جو سب کچھ کھا جاتی تھیں، اتنے عذاب کے اشارے۔ ایک ایسا کہ کالا بادل آ گیا، اور یہ سوچے باہر نکل آئے سڑکوں پہ کہ شاید کالے بادل سے اب برسات ہوگی۔ اس کالے بادل نے آگ برسائی، پھر بھی قوم نہیں سمجھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کووڈ-19 آپ کو سمجھا دے گا کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ بہرحال وہ جب باہر آ گئے تو وہاں پہ انہوں نے اپنی سکونت اختیار کی۔ اس سورہ کے اندر 6 ایسی قومیں یا 6 ایسے انبیاء ہیں جن کا کہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے، یہ موسیٰ کی جو قوم ہے حضرت موسیٰ کی، جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر آپ یاد کیجئے زلیخا والا مشہور واقعہ، تو یہ وہ قوم ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ اللہ حضرت موسیٰ نے بھی بہت کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب آپ معجزات دکھائیں۔ آج بھی دیکھیے، آپ اسی کو بابا مانتے ہیں جو آپ کو پانی میں سے جادو کر کے دکھا دے، آگ نکال کے دکھا دے۔ تو انہوں نے یہ پھر وہ واقعہ حضرت موسیٰ کیا کہ وہ دربار فرعون میں گئے، اور وہاں پہ آپ نے اپنی لاٹھی کو، اپنی عصا کو سام میں بدلا۔ اس سام میں بدلنے سے وہ جو جادوگر آئے ہوئے تھے 6، وہ سارے ایمان لے آئے۔ جو باقی لوگ تھے وہ نہیں ایمان لے کر آئے، وہ جادوگر پتہ کیوں ایمان لے کر آئے؟ ان کو پتا تھا کہ ہمارا جادو جھوٹا ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتا تھا کہ موسیٰ کا جادو جو ہے یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ فرعون کی قوم کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجے، طوفان بھیجے، ٹڈیاں بھیجیں، مینڈکوں کی بارشیں کر دی، نہیں سمجھے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ صحاب کو لے کر نکلے، دریا جو ہے وہ 2 حصوں میں ٹوٹا، وہاں سے قوم نکلی، پھر وہاں پہ رک گئے۔ اب کہ ہارون آپ کے بھائی آپ پیچھے چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے۔ کوہ طور میں نے دیکھا ہوا ہے، میں وہاں گیا ہوا ہوں۔ ہمارا جو اسٹوڈیو ہے، یقین کیجئے اگر آپ کو یہ ایک فریم میں نظر آ رہا ہے تو کوہ طور اس سے بڑا نہیں ہے، اور یہ کوہ طور اتنا ہی بڑا ہے جس میں کہ حضرت مہدی علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر جائیں گے۔ وہ بس اتنے ہی لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ کوہ طور پہ گئے، نیچے انہوں نے ایک بیل جو ہے وہ بنا لیا سونے کا، اور حضرت ہارون کی انہوں نے بات نہیں سنی اور اس کو پوچھنا شروع کر دیا۔ پھر آپ 40 دن کے بعد واپس آئے تو ایک نئی مصیبت کھڑی تھی۔ یہ قوم سمجھتی نہیں تھی جبکہ نبی جو تھے وہ موجود ہوتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوائے عذاب کے اور کیا کر سکتا تھا؟ وہاں سے قوم کو لے کر چلے، اور اس قوم کے اندر ایک سامری جادوگر جو ہے وہ بھی پیدا ہو چکا تھا، جو کہ بیل کو کہتا تھا اور جادو کرتا تھا۔ جادو جو ہے یہ موضوع قرآن ہے، یہ کوئی عام فہم روحانی باتیں نہیں ہوتی، جادو باقاعدہ موضوع قرآن ہے۔ پھر وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو آتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام جو اپنی بیٹیوں کو لے کے الگ ہو گئے تھے، وہاں سے گزرے، اور شعیب علیہ السلام نے مہر کے طور پہ آپ سے خدمت لی کئی سالوں کی، اور پھر اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام سسر لگتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ پھر سورہ انفال جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ 6 دفعہ اللہ نے استعمال کیا ہے، ہم سے مخاطب ہو کے کہا ہے کہ
دیکھو مال غنیمت جو ہے اس کے اندر تمہاری آج سے آزادی ہے، یعنی کہ مال غنیمت پہلے حرام تھا، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے رسول کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا، کہا جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے، مشکل والی بات ہے۔ یہ جو تم پیٹھ دکھا کے بھاگتے ہو، یہ پیٹھ دکھا کے تم نے بھاگنا نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صرف سننا نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، حکم کو ماننا بھی ہے۔ امانت میں خیانت نہیں کرنی، یہ جو حکومتی پیسے ہوتے ہیں یہ بھی امانت ہوتی ہے، جو بیت المال ہوتا ہے یہ بھی امانت ہوتی ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی، بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی طرح سے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، کوئی بھی حال ہو اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے بات کہ اگر جہاد میں جاؤ تو ثابت قدم رہو، یہ جہاد میں جانا صرف بات نہیں ہے، ثابت قدم رہنا۔ آج کا سبق 9 پارے کا شیخ صاحب سے۔ اس سیگمنٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تعلیمات قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہر نشست میں ایک ایک پارے کے مضامین کا تجزیہ اور اہم آیات کا مطالعہ اور اوامر و نواہی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم قرآن حکیم کے 90 پارے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے سب سے پہلی بات بیان کی جا چکی ہے، قرآن کریم کے پارہ نمبر 9 کا مطالعہ یہ آج ہمارے پیش نظر ہے۔ اگلی بات سورۃ الاعراف رکوع نمبر 11 تا سورۃ الانفال رکوع نمبر 4، یہ رکوع ہیں کہ جو سورہ اعراف کے اور انفال کے 90 پارے میں شامل ہیں۔ آیات کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ 90 پارے میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر 40 تک کی آیات 90 پارے میں داخل ہیں۔ تعارف کے بعد چلتے ہیں مقاصد مطالعہ، ہمیشہ ایک ہی پیٹرن اس کا ہوتا ہے لیکن بہرحال دہرا لینا مناسب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات پارہ نمبر 9 کی آیات کے مضامین کا جائزہ، ایک تو اوور ویو لیتے ہیں آیات کے گروپس کے انداز سے، اور پھر مختلف آیات، کبھی 1 کبھی 2 کبھی 3 آیات ان کے مضامین کو یا موضوعات کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد منتخب آیات کا مطالعہ، چند وہ آیات، ساری آیات اہم ہیں مگر پروگرام کے جو فارمیٹ ہے اور جو وقت دستیاب ہے اس کے مطابق چند آیات کا انتخاب کر کے جو عملی رہنمائی وہ آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، اور زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، کرنے کے کام اور جن کاموں سے روکا گیا ان کا بھی تذکرہ انشاءاللہ 90 پارے کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ ناظرین کرام اس کے بعد چلتے ہیں سورۃ الاعراف کے مضامین کے تجزیے کی طرف۔ پہلے پوری سورت کے مضامین کا تجزیہ آیات کے گروپس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر وہ آیات جو 90 پارے میں شامل ہیں ان کا تجزیہ رکھیں گے آپ کے سامنے۔ سورۃ الاعراف کے حوالے سے پہلی 10 آیات سورہ مبارکہ کے مضامین کا اشاریہ یعنی انڈیکس، جو موضوعات اس صورت میں آئے ہیں ان کا ایک اشارہ پہلی 10 آیات میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر آیات 11 تا 35 ازل کا بیان، پھر آیات 36 تا 58 ابد کا بیان، آخرت کے تعلق سے گفتگو، پھر آیات 59 تا 141 طویل سلسلہ کلام 6 اقوام کی داستان کا بیان جن میں شرک کی بیماری بھی رہی اور برائیاں بھی ان میں پیدا ہوئیں، پھر آیات 142 تا 171 تاریخ بنی اسرائیل کے اہم واقعات اور ایک واقعے کا تذکرہ آج آپ کے سامنے بعد میں کریں گے، آیات 172 تا 179 ازل، ابد اور درمیانی عرصے کے واقعات، عالم ارواح کا ذکر بھی آئے گا اور کل کے نتائج کا ذکر بھی آئے گا اس مقام پر، پھر آخر میں آیات 180 تا 206 عبرت و موعظت، اہم ہدایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل ایمان کو اور امت کو عطا کی گئی ہیں۔ ناظرین کرام اس کے بعد اب چلتے ہیں 90 پارے میں سورۃ الاعراف کی جو آیات ہیں ان کے بیان کی طرف، اور ہر آیت یا ایک 2 آیات میں جو موضوع آ رہا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی وہ آیات جو 90 پارے میں ہیں، آیات 94 تا 95 آفات انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں، تکالیف میں مسائل میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دل نرم ہوں اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کریں۔ آیت نمبر 96 ایمان اور تقوی کی برکات، تقوی خوف خدا اور نافرمانی سے بچنے کا نام
کام ہے خوف خدا اختیار کرنا اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا، تو اللہ فرماتے ہیں آسمان سے بھی برکتیں عطا فرمائیں گے ہم، اور زمین سے بھی تمہیں برکتیں اور خزانے عطا کریں گے۔ آیات 97 تا 102 سابقہ اقوام کے واقعات میں درس عبرت، پچھلی قوموں کے واقعات قصوں کے طور پر نہیں عبرت کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں، اور ہر دور کے سننے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری طرح وہ بھی تھے، وہ بھی انسان تھے، لیکن جب اللہ کا قانون اس کی خلاف ورزی انہوں نے کی، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا تو وہ عذاب میں مبتلا کیے گئے۔ اس سے تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آیات 103 تا 108 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مکالمہ۔ اب یہاں سے ایک تفصیلی کلام ہے اور تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کے حالات کا ذکر ہے، اور وہ دربار فرعون میں گئے تھے دعوت حق پیش کرنے کے لیے، اس کا تذکرہ اس مقام پر آیا ہے۔ پھر آیات 109 تا 126 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ، یہ مشہور واقعہ قرآن حکیم کا اس مقام پر قدر تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد آیات 127 سے 129 بنی اسرائیل پر فرعون کا ظلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز نصیحت۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا فرعون نے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ صبر کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور ظالموں سے نجات بھی عطا فرمائے گا۔ پھر آیات 130 سے 137 آل فرعون پر آفات کا نزول، مختلف طرح کی تکالیف اور سختیوں میں قحط وغیرہ میں ان کو مبتلا کیا گیا تاکہ یہ نرم پڑے ان کے دل اور یہ پیغام جو موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے حق کا اس کو قبول کریں۔ اس کے بعد آیات 138 سے 141 بنی اسرائیل کا اندیکھے معبود کی عبادت سے انکار، یعنی بنی اسرائیل کو نجات مل گئی، فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ اب انہوں نے راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ کسی نے کوئی بت تراش رکھا ہے، تو کہنے لگے کہ ہمارا بھی ایسا بت ہونا چاہیے، اور وہ کہ خدا نظر آنے والا ہو ایسا خدا ہونا چاہیے، معاذ اللہ، یہ گمراہی میں پڑنے لگے۔ آیات 142 سے 143 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے دیدار کی خواہش، بڑا پیارا مقام ہے۔ البتہ اس دنیا میں ان آنکھوں سے دیکھنا تو ممکن نہیں، کل آخرت میں ممکن ہوگا، اللہ اپنا دیدار ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس مقام پر تو پہاڑ اللہ کی ایک تجلی سے ریزہ ریزہ ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش بھی ہو گئے تھے۔ پھر آیات 144 سے 145 تورات کا نزول اور اس کی افادیت، بتایا گیا کہ تورات ہدایت کے طور پر عطا کی گئی اور بنی اسرائیل کو اب نجات مل گئی فرعون کے ظلم و ستم سے، تو لو اب اللہ نے کتاب عطا فرمائی، اس کے تقاضوں پر عمل کرو۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف آیات 146 سے 147 تکبر کرنے والے کو ہدایت نہیں ملتی، اور حدیث میں تو ہے کہ رائے کے دانے کے برابر بھی دل میں تکبر ہو تو جنت نہیں ملے گی، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ آیات 148 سے 154 بچھڑے کی پرستش، اور بعد کی صورتوں میں ذکر آتا ہے کہ سامنے ایک شخص تھا، اس نے بھی فتنے میں مبتلا کیا، بنی اسرائیل مبتلا ہوئے، بچھڑے کی پوجا پاٹ میں لگ گئے اور شرک کرنے والے بعد میں قتل بھی کیے گئے۔ آیات 155 تا 156 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعا، دنیا اور آخرت کی بھلائی کا انہوں نے سوال کیا تھا۔ آیت نمبر 157 اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیادیں۔ اس آیت پر بعد میں تفصیل سے بات کریں گے، امت کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا وہ کام ہم نے کرنے کہ ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو سکے۔ آیت نمبر 158 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے، آپ تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، اس کا تذکرہ، اور آپ پر آ کر نبوت ختم بھی ہو گئی۔ پھر آیات 159 تا 162 بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات اور بنی اسرائیل کی ناشکری، یہ موضوع کئی مرتبہ قرآن میں آیا، بہت ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی مگر یہ ناشکری میں مبتلا ہوتے، ادھر آل فرعون سے نجات دی مگر یہ بچڑے کی پوجا پاٹ میں مبتلا ہوئے، ان کی اس طرح کی حرکتوں کا ذکر ہے۔ آیات 163 تا 166 عذاب سے بچنے کے لیے برائیوں سے روکنا ضروری ہے۔ یہاں اصحاب سبت کا واقعہ آیا، ہفتے والوں کا واقعہ، جنہوں نے اللہ کے دین کے بارے میں حیلے اختیار کر لیے اور اللہ کے تقاضوں سے فرار کی روش اختیار کی، تو عذاب آیا اور وہ لوگ بچائے گئے کہ جو برائی سے روکنے والے تھے۔ پھر آیات 167 تا 168 بنی اسرائیل پر قیامت تک عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے، یہ نافرمانی پر اتر آئے، اللہ کے دین کے بارے میں حیلے انہوں نے اختیار کیے، کتاب کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، پیغمبروں کے کام میں شرکت نہیں کی، عذاب میں مبتلا کیے جاتے رہیں گے۔ آیت نمبر 169 کتاب کے نا اہل وارث جنہیں کتاب کی ذمہ داری دی گئی وہ دنیا کی محبت میں ڈوب کر کتاب کو فراموش کر بیٹھے۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ آج کتاب قرآن ہمارے پاس ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے۔ پھر آیت نمبر 170 اللہ کے محبوب بندوں کی 3 صفات، اس پر بعد میں بات بھی کریں گے، اللہ کی کتاب کو تھامنا، نماز قائم کرنا اور اصلاح کا عمل کرتے رہنا۔ اس کے بعد آیت نمبر 171 سورہ اعراف کی طور پہاڑ کے نیچے عہد، بڑے عجیب انداز سے ان پر پہاڑ کو معلق کر کے عہد لیا گیا اللہ کی بندگی کا بنی اسرائیل سے۔ آیات 172 تا 174 عہد الست،
تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا گیا، عالم ارواح اس سے کہتے ہیں، اور اللہ نے اپنے رب ہونے کا اقرار ہم سے کرایا، بعد میں اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ آیات 175 تا 178، خواہشات کی پیروی کرنے والے کے لیے کتے کی مثال، استغفر اللہ۔ بعد میں اس آیت کے تعلق سے گفتگو بھی ہوگی کہ اللہ کی آیات کو فراموش کر دیا ایک شخص نے، صاحب علم تھا، دنیا کی محبت کی وجہ سے، تو اللہ نے اس کے لیے کتے کی مثال بیان کی۔ آیت نمبر 179، غافل انسان جانوروں سے بدتر ہے۔ وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے ہم سب کو سننے کی، دیکھنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، جو لوگ ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے حق کو قبول کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے، قرآن کہتے ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ پھر آیت نمبر 180، اللہ کو پکارو اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ، تمام ہی پیارے نام اللہ کے ہیں اور ان ناموں کا ذکر کر کے دعا کرنی چاہیے، یہ ادب سکھایا گیا۔ اس کے بعد آیات 181 تا 186 درس عبرت کا بیان ہے، زمین و آسمان میں اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کر کے اللہ کو پہچاننے کی دعوت بھی دی گئی، اور قیامت کے بارے میں بھی خبردار کیا گیا کہ وہ اچانک تم پر واقع ہو جائیں گی۔ پھر آیات 187 تا 188، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف عاجزی و بے بسی۔ مشرکین کہتے تھے آپ یہ معجزہ دکھا دیں، وہ نشانی دکھا دیں، آپ فرماتے میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اس کے حکم کا پابند ہوں اور میں اپنے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا، تو مجھ سے ایسے تقاضے کیوں کرتے ہو؟ پھر آیات 189 تا 190، انسانوں کی ناشکری، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پامالی کرتے ہیں وہ اللہ کے جس نے کروڑ کروڑ نعمت عطا فرمائی، ناشکری کے تعلق سے یہاں پر ذکر ہے۔ آیات 191 تا 198، معبودان باطل کی لاچارگی، یہ جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، مشرکین کو بنایا گیا، یہ بیچارے اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، تمہارے نفع نقصان کا کیسے اختیار رکھیں گے؟ پھر آیات 199 تا 202، عفو درگزر کی تلقین، دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے بھی اہم رہنمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل ایمان کو ہدایت بھی دی گئی ہے کہ مشرکین جو مخالفت پر اتر آئے ہیں ان کے ساتھ ابھی درگزر کا اور معافی کا رویہ اختیار کیا جائے۔ اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 203، معجزات کی طلبی اور اللہ کا جواب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ قرآن کی صورت میں عطا فرمایا، اور تمہارے مانگنے پر معجزہ ملے اور تم اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرو تو عذاب آئے گا، یہ باتیں کئی مرتبہ پہلے آ چکی ہیں۔ آیت نمبر 204 میں سماعت قرآن کے آداب کا ذکر ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور آخر میں آیات 205 تا 206، اللہ کے ذکر کے آداب، صبح و شام اللہ کا ذکر کیا جائے، عاجزی کے ساتھ، چپکے اور دھیمی آواز کے ساتھ، یہ آداب ذکر سورۃ الاعراف کے اختتام پر بیان کیے گئے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ الاعراف کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں منتخب آیات کا مطالعہ کرنے کی طرف، اور آپ کے علم ہے کہ چند آیات کا انتخاب کر کے ان کا مختصر سا بیان آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ سورۃ الاعراف کی وہ آیات جو 90 پارے میں شامل ہیں، ان میں سے چند منتخب آیات کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے آیات 94 تا 96، آزمائشوں کے مقاصد۔ پچھلی قوموں پر بھی آتے رہے، ہر دور میں امتحانات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اجتماعی سطح پر آتی ہیں، کیا مقاصد ہیں قرآن حکیم میں بتایا گیا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ ترجمہ کرتے ہیں آیات کا، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو سختیوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، پھر ہم نے بدحالی کو آسودگی سے بدل دیا، یہاں تک کہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر بھی نہ تھی۔ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ یہ اللہ کی سنت اور قانون کا بیان۔ ہر دور میں انبیاء بھیجے گئے تاکہ ختم نبوت کا معاملہ رسول اللہ علیہ السلام پر ہو گیا۔ البتہ جب بھی انبیاء کو بھیجا گیا قوموں کو سختیوں میں، عذاب تو نہ کہیں، آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، کبھی قحط کا معاملہ، کبھی کسی اور تکلیف میں، تاکہ دل نرم ہو اور وہ حق کو قبول کریں۔
لیکن پھر کیا ہوا، ہٹ دھرمی پر لوگ اتر آئے اور حق قبول نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دنیا ان پر کھول دی تو بڑے وہ عیاشیوں میں پڑ گئے، اور جب کبھی تکلیف کا معاملہ ہوتا کہتے تکلیف تو ہمارے باپ دادا کو پہلے بھی آتی رہی۔ یہ ہے دلوں کا سخت ہو جانا اور آزمائشوں سے عبرت حاصل نہ کرنا، کہ آزمائشوں میں آدمی کا دل نرم ہو تو حق کو قبول کرنا آسان بھی ہوتا ہے۔ آج ہمارے میں کبھی زلزلے طوفان آتے تو ہٹ دھرمی میں آ کے کچھ لوگ کہتے ہیں زلزلے تو مریخ پر بھی آتے ہیں، اور اللہ کے بندو، اللہ نے بندوں کو امتحان کے لیے مریخ پر نہیں بھیجا، زمین پر بھیجا ہے۔ ان آزمائشوں سے دلوں کا نرم ہونا، یہ مقصود عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک اور اہم مقام ہے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 164۔ ان آیات میں اس سے قبل اور بعد میں اصحاب السبت ہفتے والوں کا واقعہ آیا ہے۔ یہاں ذکر ہے نہیں عن المنکر کا فریضہ کیوں انجام دیں، بتایا جا رہا ہے، ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ترجمہ، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معاذرت پیش کر سکیں اور شاید کہ وہ پرہیزگاری کی روش اختیار کریں۔ بستی والے نافرمانی میں مبتلا ہوئے تو وہ لوگ کہ جو نافرمانی سے بچتے بھی تھے اور روک بھی رہے تھے، ان کو کچھ ان لوگوں نے کہا کہ جو نافرمانی سے بچ تو رہے تھے مگر نافرمانوں کو روک نہیں رہے تھے۔ یہ بچنے والے تیسرے گروہ سے کہہ رہے ہیں جو نافرمانی سے بچ بھی رہے تھے اور نافرمانوں کو روک بھی رہے تھے۔ بھئی کیوں ان کو سمجھاتے ہو؟ جیسے آج ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں نا، کیوں پرائے معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہو، یہ اپنی قبر میں جائیں گے تم اپنی قبر میں جاؤ گے، بھئی کیوں ان کو روکتے ہو؟ تو یہ تیسرے گروہ والے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اللہ کے سامنے معذرت پیش کر سکے، اللہ پوچھے گا، اکیلے کے لیے تم بچتے رہے گناہ سے، دوسروں کو کیوں نہ روکا؟ اور نمبر 2، شاید کہ پرہیزگاری اختیار کر لے، شاید ہمارے بتانے سمجھانے سے ان کو بات سمجھ آ جائے اور یہ گناہوں کو چھوڑ دیں، اس لیے بھی کہ ہم نے کل اللہ کو جواب دینا ہے اور آج کوئی بچ جائے گناہ سے، ہم نے نہیں عن المنکر یعنی گناہ سے روکنے کا فریضہ انجام دینا ہے۔ ایک اور اہم بات اس سے اگلی آیت میں آئی ہے، آیت نمبر 165۔ عذاب سے کون بچایا جاتا ہے؟ ارشاد ہوا اس مقام پر فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ترجمہ، جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا، بس سبب اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ جب عذاب آئے تو کون بچائے گئے؟ جو گناہوں سے روکنے والے تھے، منکرات سے روکنے والے تھے، یہی امت کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور تم لازماً بدی سے روکو گے، اگر تم نے فریضہ انجام نہ دیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ترمذی شریف میں یہ روایت ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172، عالم ارواح کے عہد کا بیان۔ ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے خود انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ یہ آیت نمبر 172 سورہ اعراف کی۔ اور حدیث نے بتایا تمام انسانوں کی روحوں کو ایک ہی وقت میں اللہ نے پیدا کیا اور ہم سب سے اللہ نے اقرار کرایا اپنے رب ہونے کا، اور اس عہد کو یاد دلانے کے لیے کتابیں بھی نازل کی، پیغمبروں کو بھی بھیجا، اور یہی عہد ہے جو سورہ فاتحہ کے اندر ہم دہراتے ہیں، ایاک نعبد، اللہ نے اپنے رب ہونے کی بنیاد پر عبادت کا تقاضا کیا ہے۔ سورہ قریش میں آتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے ان کو۔ تو اللہ نے عبادت کا تقاضا کیا ہے رب ہونے کی بنیاد پر، اور وہ ہمارا رب ہے، اس کا اقرار اس نے ہم سے کرایا تھا عالم ارواح میں۔ اگلی آیات ہیں آیات 175 تا 176، دنیا پرست انسان کا کردار، بڑی بری مثال اس مقام پر بیان ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ پیش خدمت ارشاد ہوا
اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دیجئے جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں، پھر وہ ان سے نکل بھاگا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ عطا کرتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہ آیات 175 تا 176 کا ترجمہ، اور اس کے پیچھے مفسرین نے خاص واقعہ بھی بیان فرمایا۔ حاصل یہ کہ شخص کو اللہ نے اپنی آیات کا علم عطا کیا، پیغمبر کے ذریعے پہنچا ہوگا، مگر وہ دنیا کی محبت میں ڈوبا۔ واقعات میں یہ بھی لکھا ہے کسی عورت کی زلفوں کا اسیر ہو گیا، یہ دنیا کی محبت میں غرق ہو کر اللہ کی آیات سے دور ہو گیا۔ اب شیطان پیچھے لگا اور فرمایا کہ اس کا ساتھی بن گیا۔ مزید آگے اس کے لیے کتے کی مثال دی، کتے کی رال ٹپکتی، زبان لٹکتی رہتی ہے، یہ حرص اور لالچ کی علامت ہے۔ یہ شخص دنیا کی محبت میں ڈوبا تو اللہ تعالیٰ نے کتے جیسی مثال اس کے لیے بیان کی۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں اپنے کلام سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 179 179۔ اہل جہنم کون؟ ارشاد ہوا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر وہ ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ بالکل چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے، یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کرے۔ خود قرآن بتا رہے کون ہیں؟ دل سے سیکھتے سمجھتے نہیں ہیں، کانوں سے سنتے نہیں حق کو، آنکھوں سے دیکھتے نہیں حق کو، جنہوں نے جانتے بوجھتے صلاحیت استعمال نہ کی حق کی قبولیت اور اس کے تقاضوں پر عمل کے لیے، یہ ہیں وہ جو اپنے لیے جہنم کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد منتخب آیات جو سورۃ الاعراف کی ہیں 90 پارے کے تعلق سے آخری انتخاب ہے آیات 199 تا 200 کا، فریضہ دعوت کے لیے ہدایات۔ ارشاد ہوا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم۔ ترجمہ، عفو اختیار کیجئے اور نیک کام کرنے کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے، اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگیے، بے شک وہ سننے والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ امت کو ہدایت دی جا رہی ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، صحابہ کو سمجھایا جا رہا ہے، اہل ایمان کو ہدایت دی جا رہی ہے، مخالفت تو ہو رہی ہے کفار و مشرکین کی طرف سے، مگر ابھی درگزر کا معاملہ کرنا ہے، نیکی کی دعوت جاری رہے گی، اور جاہلوں سے کنارہ کشی، کنارہ کشی سے مراد ان سے الجھنا نہیں اور دعوت کے کام کو آگے بڑھاتے رہنا ہے۔ ہاں، شیطان کبھی نہیں چاہے گا دعوت کا کام آگے بڑھے اور عمدگی کے ساتھ اہل ایمان یہ کام کرے، وہ اکسانے کی کوشش کرے گا، وہ کہے گا انہوں نے تم سے کوئی جو ہے تم نے ان سے پیسے لے رکھے، جو تمہارے ساتھ یہ برا سلوک کر رہے ہیں، تمہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، تم بھی پلٹ کر جواب دو۔ نہیں، یہ شیطان کی طرف سے اس طرح کا وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم اپنے بلبوتے پر تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ بڑی اہم ہدایات یہ ان لوگوں کے لیے جو دین کی دعوت کے کام میں مصروف و عطا کی گئیں۔ ناظرین کرام، اس وقت ایک وقفے کا موقع آیا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد، انشاءاللہ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تعلیمات قرآن پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور وقفے سے پہلے سورۃ الاعراف کی منتخب آیات کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الانفال کا آغاز ہوتا ہے۔ آئیے سورۃ الانفال کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی بنیادی بات، غزوہ بدر پر تبصرہ، پہلا باقاعدہ معرکہ جس میں دو بدو جنگ کی نوبت بھی آئی، وہ غزوہ بدر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں، اور اس کے حوالے سے تفصیلی تبصرہ سورۃ الانفال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ پھر قتال اور مال غنیمت کے بارے میں ہدایات عطا کی گئی، پہلا باقاعدہ معرکہ ہے تو آئندہ کے لیے بھی رہنمائی عطا کی گئی، اور پہلا باقاعدہ معرکہ ہوا، مال ہاتھ آ گیا، کیا کرے تو اس کو مال غنیمت کہا گیا، اس کے لیے ہدایات عطا کی گئی۔
اہل ایمان کی صفات بھی بیان ہوئی. سورۃ الانفال کے آغاز میں بھی باطنی صفات کا ذکر بھی آتا ہے اہل ایمان کی، اور سورۃ الانفال کے آخر میں بھی اہل ایمان کی ظاہری صفات کا ذکر آتا ہے. یہ موضوعات اور مضامین جو سورۃ الانفال میں ہمارے سامنے آتے ہیں. اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورۃ الانفال کی وہ آیات جو 90 پارے میں شامل اور داخل ہیں ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے سورۃ الانفال آیت نمبر 1. مال غنیمت کے حوالے سے فیصلہ. پہلی مرتبہ بارکا ہوا ہے اسلام کے ماننے والوں کا کافروں سے. مال ہاتھ آ گیا کیا کریں؟ ابھی تو بتایا سب اللہ اور رسول کا ہے. بعد میں آیت نمبر 41 جو 10ویں پارے کے شروع میں ہے وہاں اس کی تقسیم کا طریقہ بتایا گیا ہے. پھر آیات 2 تا 4 بندہ مومن کی ظاہری و باطنی صفات، ان کا ذکر بھی آگے کریں گے انشاءاللہ تعالی. باطن میں اللہ پر توکل کا معاملہ، اللہ کے ذکر سے دل کا کانپ اٹھنا، ظاہر میں نماز کا قائم کرنا بھی ہے، اللہ پر توکل کرنا بھی ہے. پھر آیات 5 تا 8 بدر سے قبل مشاورت. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر وحی آتی تھی مگر آپ پھر بھی صحابہ سے مشورہ لیتے. اس بات کی تلقین بھی قرآن نے کی ہے سورہ آل عمران میں. اور بدر سے قبل بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ لیا، اس تعلق سے یہاں پر گفتگو آئی ہے. پھر آیات 9 تا 14 اللہ کی مدد اور فرشتوں کا نزول. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی تو میدان بدر میں اللہ کی نصرت فرشتوں کے ذریعے بھی آئی ہے. اس کے بعد آیات 15 تا 16 دوران جنگ مسلمانوں کے لیے ہدایات. اللہ کا ذکر بھی جاری رہے، صبر کا اہتمام بھی ہو اور استقامت کا مظاہرہ بھی ہو اور میدان میں ڈٹے رہنے کا اہتمام بھی ہو. بہت ساری ہدایات اس مقام پر عطا کی گئی ہیں. اس کے بعد آیات 17 تا 19 فیصلہ کن شے اللہ کی مدد ہے. فرشتے تو بھیجے گئے مگر بتایا گیا تمہاری تسلی کے لیے، ورنہ اللہ فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی مدد فرما سکتا ہے. فیصلہ کن شے اللہ کی مدد ہے. پھر آیات 20 تا 23 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم. فرار اختیار نہ کرنا بلکہ اللہ اور پیغمبر کی اطاعت کرتے رہنا. آیات 24 تا 25 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو. جب پکاریں گے وہ تمہاری بہتری کے لیے پکاریں گے، ان کی پکار پر لبیک کہنے کا حکم ہے. آیات 26 تا 28 نعمتوں کو یاد رکھنے اور امانت کی پاسداری کا حکم. اس پر بعد میں بھی بات کریں گے. خیانت سے روکا گیا اور اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنے کی تلقین کی گئی. آیت نمبر 29 تقوی کی برکات. تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں باطن کی بصیرت بھی عطا کرے گا، فرقان عطا کرے گا، تم حق و باطل میں تمیز کرنے کے قابل ہو جاؤ گے. پھر آیات 30 تا 37 مشرکین مکہ کے ناپاک عزائم اور ان کا انجام. بڑی تیاریاں کر کے آئے، ناشتے کودتے آئے، شرابیں پیتے ہوئے آئے، گانے باجے بجاتے ہوئے آئے، کیا مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے؟ معاذ اللہ. مگر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ہی خاتمہ کر ڈالا اور بڑی بری شکست سے ان کو دوچار کیا گیا. آیت نمبر 38 مشرکین مکہ کو اصلاح عمل کی دعوت. بتایا گیا دیکھو انجام تو تم نے دیکھ لیا، باز آ جاؤ، اگر پھر بھی حق کی مخالفت پر اڑے رہے تو پچھلے جیسا انجام ہی تمہارا دوبارہ ہوگا. پھر آیات 39 تا 40 فتنے کے خاتمے اور دین کے غلبے کے لیے قتال فی سبیل اللہ کا حکم. اسی مقام پر 90 پارے کا اختتام بھی ہوتا ہے. فتنہ ایسے حالات کو بھی کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کی کامل بندگی ممکن نہ ہو، اور ایسے فتنے کے خاتمے کے لیے اگر کبھی جنگ بھی کرنا پڑے، البتہ اس کی شرائط ہیں، اگر کبھی جنگ بھی کرنا پڑے تو کی جائے گی تاکہ فتنے کا خاتمہ ہو سکے اور اللہ کی کامل بندگی ممکن ہو سکے. ناظرین کرام الحمدللہ سورۃ الانفال کی وہ آیات جو 90 پارے میں شامل ہیں ان کی حوالے سے تجزیہ پیش کیا گیا. اب چلتے ہیں سورۃ الانفال کی منتخب آیات کے مطالعے کی طرف، البتہ وہ آیات جو 90 پارے میں شامل ہیں. سب سے پہلے سورۃ الانفال آیت نمبر 2 ایمان میں اضافہ بذریعہ قرآن. ارشاد ہو رہا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. ترجمہ بے شک مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 2 کا ترجمہ. بڑی پیاری صفات آ رہی ہیں. اللہ کا ذکر کیا جائے تو اہل ایمان کے دل کانپ اٹھتے ہی اللہ کی عظمت کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کی تاثیر کا بیان. البتہ مزید فرمایا اللہ کی آیات کی جب تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. البتہ طلب اور تڑپ بھی ہو ہدایت کی اور سمجھ کر تلاوت کی جائے گی تو ہمارے بھی ایمان میں مزید اضافہ ہوگا. اللہ قرآن کے ذریعے یہ ایمان کا اضافہ اور اللہ کے ذکر کو سننا اور اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا، اس کی یہ تاثیر
ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک اور اہم مقام سورۃ الانفال کی آیت نمبر 17 ہے، قرب الہی کا اعلیٰ مقام۔ ارشاد ہو رہا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ ترجمہ، پس مسلمانوں تم نے ان مشرکین کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مٹی آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ سبحان اللہ۔ بدر میں 70 مشرک قتل ہوئے، اللہ فرما رہے مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا۔ ایک موقع پر رسول اللہ علیہ السلام نے مٹی اٹھا کر پھونک ماری، شاہت الوجوہ، چہروں کو بگاڑ دے، اور وہ مٹی مشرکین کی آنکھوں میں پہنچی اور پھر بھگدڑ مچی اور وہ قتل کیے گئے۔ اللہ کہتے ہیں نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ اس سے بڑھ کر روحانیت کا کیا مقام ہوگا، اس سے بڑھ کر قرب الہی کا کیا مقام ہوگا۔ عمل بندہ کرے اور اللہ فرماتے تو نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں، تم نے قتل نہیں کیا اللہ نے قتل کیا، مٹی آپ نے نہیں پھینکی اللہ نے پھینکی۔ دین کی جد و جہد میں جب بندہ لگتا ہے، اللہ کی راہ میں محنت کرتا ہے، تو اللہ اس سارے عمل کی نسبت کو اپنی طرف فرما لیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا قرب الہی کا مقام ہوگا۔ اگلی آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 24، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کی اہمیت۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ترجمہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ وہ تمہیں بلاتے ہیں ایسی بات کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرے۔ یہ آیت نمبر 24 کا ترجمہ، اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو کس بات کے لیے بلاتے ہیں؟ جس سے تمہیں زندگی عطا ہو، ایمان والی زندگی، حیات طیبہ جس کو سورۃ النحل میں کہا گیا، اللہ کی رضا والی زندگی۔ تمہارا یہ بھلا، تمہارا یہ فائدہ کب ہوگا؟ جب اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ یہ روزمرہ کے احکامات جو عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق وہ بھی ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے پکار لگتی ہے، اللہ کے دین کے لیے، اس کی دین کی دعوت کے لیے اٹھنا ہے، اس کے دین کے نفاذ کے لیے اٹھنا ہے، پکار تو لگی ہوئی ہے۔ ہم لبیک کہہ رہے ہیں یا نہیں، یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ اور ناظرین کرام، پروگرام کے بالکل آخر میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے۔ ہمیشہ کی طرح ارشاد ہوا جو شخص قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرائے وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ قرآن کے حرام کو حلال کر بیٹھے، عملاً حرام میں ملوث ہو چکے ہیں، تو پھر قرآن پر ایمان کا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ہوا مکمل۔ آپ سے چاہیں گے اجازت، اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے سب سے جدا آپ کی شان خدیجہ، 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 ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ، ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی شان خدیجہ۔ ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی شان خدیجہ، ہے حد فضائل کے تو ملکہ ہے عرب کی، ہے حد فضائل کے تو ملکہ ہے عرب کی، شوہر ہے تیرا دین کا سلطان خدیجہ، شوہر ہے تیرا دین کا سلطان خدیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی شان خدیجہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا کو کہتے تھے ام ابیہا۔ اب ام ابیہا کا مطلب یعنی اپنے باپ کی ماں۔ اب ام ابیہا ذہن میں رکھیے گا اور ایک شعر سماعت فرمائیے گا۔ ذیل راضہ لکھتے ہیں کہ خود ام ابیہا بھی جنہیں کہتی ہے مادر، خود ام ابیہا بھی جنہیں کہتی ہے مادر، کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان خدیجہ،
क्यों तुम पे फजाइल न हो कुर्बान खदीजा, है सबसे जुदा आपकी ये शान खदीजा। खुद अपनी ही मिन्हत के लिए चुन लिया हमको, खुद अपनी ही मिन्हत के लिए चुन लिया हमको। फरहान और रज़ा पर तेरा एहसान खदीजा, फरहान और रज़ा पर तेरा एहसान खदीजा, है सबसे जुदा आपकी ये शान खदीजा। है आप मोहम्मद की दिलो जान खदीजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़िंदा रहिए, सलामत रहिए, खूब, क्या बात है। सैयदा खदीजा का ज़िक्र और फ़ज़ाइल जो है इंशाअल्लाह हम कल तफसील से बयान करेंगे। फ़रहान का मैंने अभी बड़ा अच्छा जज्बा देखा। इन्होंने कहा मैंने सैयदा की मनक़बत पढ़नी है। मैंने कहा वो तो कल का दिन है। उन्होंने कहा क्योंकि कल मैं तो नहीं हूँ ना, ये जो हिस्सा डालना है ना, ये कोई अच्छी माँ का दूध ही हो तो खुदा की कसम इंसान यहाँ तक आता है, और इसी के सदक़े में अल्लाह ने इज़्ज़त दी आपको। अल्लाह ताला सलामत रखे। अमजद हमारे मुजद्दद हमारे पास अभी पहुँचे नहीं थे, अल्लाह ताला उसे सलामती दे और हदायत दे के वक्त पे आना है। हमारे साथ जनाब अल्लामा कुमैल मेहदवी भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सारी रात ना कल आपकी हैरत के ऊपर ना हैरान होता रहा हूँ बात ही ऐसी हो रही और मेरे साथ बैठे हैं जनाब मुफ्ती साकिब अमजदी साहब, अस्सलाम वालेकुम साहब, और जनाब सारिम भाई हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई। हम मुफ्ती फ़ज़ल सुबहान का इंतज़ार कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। और बहुत दिनों बाद हमें ज्वाइन किया है मारूख ने। मारूख अस्सलाम वालेकुम बेटा, खैरियत से हैं आप? मारूख, इसको क्या कहना चाहिए, बेरुखी कहना चाहिए या बदतमीज़ी समझना चाहिए? बेरुखी भी नहीं है, बदतमीजी भी नहीं है, ये मेरी अपनी मजबूरियाँ हैं। हाँ जी, मजबूरी अल्लाह कह ताला रहे हैं। तुम्हें खुश मारूख रखे। की मजबूरी का एक रुख है। ये मारूख की मजबूरी का एक रुख है इंशाल्लाह ताला। इस वक्त मुझे सलामत याद रखे तो माशाअल्लाह। आपके शार से एक सैयदा का वाक़या आ रहा है, लेकिन ये कल इंशाल्लाह ताला अर्ज़ करूँगा आपसे। आज हम बात करेंगे नौजवानों पे, और नौजवानों के किरदार की साजगारी जो है वो हम क्यों नहीं कर पाए। मैं अगर जनरली एक स्टैटिस्टिक्स देखूं तो कुछ सहाबा को निकाल के, मिसाल के तौर पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को निकाल के, या हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को निकाल के, या हज़रत अब्बास को एक तरफ ले जाएं, जो 60-70% सहाबी मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हैं, उनकी उम्रें 8 साल से कम भी हैं, लेकिन 8-10 साल से लेके सब लोग तकरीबन 30 साल से कम के हैं। तो ये जो सारी आप तारीख़ इस्लाम पढ़ते हैं, ये उन नौजवानों के हाथों में है जो कि बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए ना अल्लड़ जवान है, लेकिन किरदार देखें कि जब उनका किरदार देखते हैं आप तो आपको लगता है कि किसी बुजुर्ग की बात हो रही है। हज़रत माज़ बिन जबल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लग के चल रहे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कहाँ मैं उनके साथ बात कर पाऊँ। कितने अदब की बात है कि सहाबी जो हैं वो कई कई घंटे, कई कई दिन, कई कई महीने इंतज़ार करते हैं कि मौका कब मिलेगा नबी से बात करने का। आज हम अपने बच्चे को सिखा रहे होते हैं कि बेटा टांगें फैला के नहीं बैठना। मैं हैरान हूँ कि हम कैसे मुसलमान बन गए। कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई होगी, कहीं ना कहीं हमसे कोताही हुई होगी, कहीं ना कहीं मोहब्बत सहाब देने में, पैगाम सहाब और रसूल देने में हमसे कोताही तो हुई होगी कि वो लोग जो कि कलमा ना पढ़ सके वो अखलाक में कानूनन शायद बेहतर हो गए हमसे। हम जो कि कलमा गो हैं, उम्मत मोहम्मद हैं। आज मैं सूरह इनफाल देख रहा था, तमाम तर गुनाह हमारे में वही, तमाम तर बुराइयां वही, कम तोल ना ले लें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से शुरू कीजिएगा बात, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम तक आएँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखें, वो तमाम वो बुराइयां। अल्लाह ने बादल काले खड़े कर दिए, बारिश किसकी की, आग की बारिश कर दी, डड्डू पैदा कर दिए, जो पानी की जो राहें थी, जो दरिया थे, जो नाले थे, जो कुएं थे, उनको खून से भर दिया। और कौमें फिर नहीं समझी, कौमें फिर नहीं समझी। मैं हैरान होता हूं कि कमाल बात है, हम इतना जिक्र और तज़किरा करते हैं, उन कौमों ने नहीं सीखा, तो फिर हमारी फजीलत क्या है एक आखिरी उम्मत होने की। इसकी फजीलत सिर्फ क्या यही होगी कि इस उम्मत के लिए मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू बहाए
اور اس پہ صحابی حضرت ابو ہریرہ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی مجھ سے محبت کریں گے۔ یا رسول اللہ تو پھر آنسو کس چیز کے؟ کہا وہ محبت کریں گے، تم جیسی کریں گے، لیکن انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا۔ یہ جو جملہ ہے رسول کا، اس پہ اپنے آپ پہ خود جنت کو وارد کر لینا، آپ کی ثواب دید آپ کر سکتے ہیں، لیکن کیا آج وہ مسلمان آپ کو نظر آ رہا ہے جو میری نبی کی توقع یا آس تھی یا ہے یا ہوگی؟ اپنے علماء سے بات کرتے ہیں۔ حضور اقدس پہلے آپ سے مفتی صاحب بات شروع کر لیں۔ آج کا نوجوان جو ہے، کیا وہ واقعی اس کردار پہ، اس معیار پہ آپ کو نظر آتا ہے جس پہ کہ توقع کی جاسی چاہیے ہماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع تو بہت اچھا ہے آپ کا، اور یقیناً آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں سب لوگ بھی، کہ نوجوان تو نوجوان ہمارے جو بزرگ ہیں، جو بہت زیادہ عمر گزار چکے ہیں، وہ بھی، اور جو نسل ہماری آ رہی ہے وہ بالکل دین کے راستے سے تو ہٹے ہوئے ہیں۔ اور یقیناً یہ اس لیے ہے کہ میں نے تو ستیہ ناز کہا تھا، آپ نے سوا ستیہ ناز کر دی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، اور آوا کا آوا ہی خراب ہے۔ آپ کہیں پر بھی انگلی رکھیں گے وہ خراب ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح جو چیزیں ہیں اس پر تو ہم بعد میں بات کر لیں گے، لیکن چونکہ خرابی کی طرف اشارہ ہوا ہے، تو خرابی جو ہے ہمارے درمیان میں ایسی ہو گئی ہے کہ اگر آپ مسجد جاتے ہیں اور وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں اور اپنا موبائل آپ وضو خانے پہ رکھ دیں جی، اور واپس آ جائیں، تو اگر آپ کو موبائل مل جاتا ہے تو پھر ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ موبائل تو بہت مہنگی چیز ہے۔ میں ایک چھوٹی سی عرض کر رہا ہوں، لوگ چپلیں چراتے ہیں، جی جی، تو اب مجھے بتائیے جو معاشرہ چپلیں چراتا ہے مسجد سے، ہاں، تو اس معاشرے سے کیا امید رکھیں گے آپ؟ لیکن اس پہ میرا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے جو کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں مسجد میں کوئی بھی چیز اللہ کی ہے تو آپ پنکھے چوری کریں یا جوتے کریں، آپ کو اس سے کیا؟ میں مذاق تو نہیں کر رہا، honestly۔ نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے نا، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر وہ ہے، کہتے ہیں اللہ کے گھر سے آپ لے جائیں۔ نہیں اللہ کا گھر ہے تو مطلب ہر چیز، بلکہ اللہ کے گھر کی چیز کو تو بدرجہ اولا محفوظ رکھنا ہے، یہ حکم شرع ہے۔ آپ اپنے گھر کی سیڑھی میرے گھر پہ دے سکتے اچھا، ہیں۔ یہ مزاج جو ہے ہمارا کہ ہم مسجد سے بھی چوری کر لیں گے، یہ مزاج صرف مسجد تک تو نہیں ہے نا، یہ تو ہر جگہ تک ہے۔ جی ایسا ہی، جس کا جہاں داؤ لگتا ہے وہ اس کو لگا لیتا ہے۔ بالکل۔ حضرت آپ کی توقع یا آس ہے یا امید ہے، یا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سب سوا سیری ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رحمت کی امید تو ہمیشہ ہی رکھنی چاہیے، بالکل، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت کے کوئی اہتمام اور اسباب فراہم فرمائے۔ جوانوں کی جہاں تک بات ہے نا، تو ہمارے خیال میں یہ کہ چونکہ ان کے پاس وہ رول ماڈلز ہی نہیں رہے اب، جوان تو دیکھتا ہے اس رول ماڈل کو، جو آپ نے بات کی صدر اسلام کی، تو ان کے پاس حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی اور شخصیت موجود ہے، اور جوانی کا جو پیریڈ ہے نا، اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی امپورٹنس دی۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کو جوان سے تعبیر کیا کہ وہ سب جوان تھے۔ جوان کون ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں جوان کون ہوتا ہے؟ جو سوسائٹی کو چیلنج کرنا جانتا ہے۔ اصحاب کیا کہف اچھا جملہ کہا ہے، جو سوسائٹی کو چیلنج جیسے کرنا کہ چاہتا ہے۔ جیسے کہ اصحاب کہف نے چیلنج کیا، سب بت پرست تھے، وہ فقط ہدایت پر تھے، انہوں نے کہا ہم قلت میں۔ اچھا، یہاں ڈیموکریسی نہیں چلی؟ نہیں، اس لیے کہ حق اور باطل میں تو حق ایک بھی ہے تو وہ حق ہے۔ اچھا، یہ بھی اللہ نے واضح کر دیا کہ حق اکیلا بھی ہو تو وہ حق پہ کھڑا ہے، وہ حق ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو اکثریت کو تو بڑا کنڈیم کیا، اکثرہم لا یعقلون۔ تو وہ جو ہم ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں ہمیشہ ڈیموکریسی کو، وہ بھی کوئی اسلامی پرسپیکٹیو نہیں ہے۔ ڈیموکریسی یا اکثریت کچھ بھی ہو، کچھ بھی کہہ لیجئے، اس میں ہم ووٹوں کو گنتے تولتے تو نہیں ہیں، یعنی اس کا وزن تو نہیں کرتے۔ اور جہاں تک جوانی کی بات ہے، تو اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے پر ہے تو وہ پوری سوسائٹی کو، اگر وہ مشرک ہے تو وہ چیلنج کر کے کہے گا کہ نہیں، چاہے ہم 3 ہیں یا 4 ہیں یا 5 ہیں یا 6 ہیں، وہ جو قرآن کریم نے اس کے بارے میں بات کی۔ میں ایک جملہ کہہ دوں معافی کے ساتھ، دیکھیے فرحان بیٹھے ہیں، وہ بچی بیٹھی ہے، آپ بیٹھے ہیں، میں تو آپ کو تینوں کو نوجوان سمجھتا ہوں، جوان بھی نہیں، نوجوان سمجھتا ہوں۔ آپ کا ہیرو کون ہے؟ آپ کیوں ہیں یہاں پہ؟ آپ اس مسند پہ کیوں ہیں؟ یہ محبت اہل بیت میں ملوث کیوں ہیں؟ جی، اگر میں اس کا یہ جواب دوں کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو ہر ایک کے لیے ہی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں حضور، میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں خدا نہ خواستہ مسلمان نہ بھی ہوتا نا تو محمد میرا ہیرو ہوتا۔ صحیح۔ اچھا، میں اس پہ ایک اور بات کہہ رہا ہوں، میں پھر اس پہ ایک اور بات کہہ رہا ہوں۔ حضور مکرم نے ایک اپنے خاص صحابی کو اور اپنے نفس کو جوان بتلایا ہے، اور وہ ہے لا فتح الا علی۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے جوان، جو جبریل نازل ہوئے تھے نا احد میں ذوالفقار لے کر، کہ لا فتح الا علی، یہ جوان کوئی علی جیسا ہے نہیں، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار ذوالفقار جیسی ہے نہیں۔ مجھے خواجہ فرید الدین عطار نشاپوری کے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں، کہتے ہیں گرفت ازین جہان وصف سنانش، گرفت ازان جہان وصف سہنانش۔ کہتے ہیں کہ علی کی جو سنان ہے نا ذوالفقار،
اس کی مدح کرنا اس جہان کے بس سے باہر ہے، صحیح. اور گرفت از آن جہان سہ نانش، اور جو علی نے 3 روٹیاں دی تھی نا اس کی مدح کرنا اس جہان کے بس سے بھی باہر ہے. تو وہ جو جوان ہے علی کہ جو میدان جنگ میں ہے تو وہ مجاہد ہے، جب وہ گھر میں ہے تو وہ ایسے شوہر ہیں کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم کف ہیں، مرج البحرین یلتقیان ہیں بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ لؤلؤ اور مرجان ان بحرین سے خارج ہوتے ہیں. وہ علی جب علم کے میدان میں ہے تو اس باب پر ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی. تو ایک ایسا جوان، تو اگر فرض کیجئے کہ آج کا ایک جوان ہمت کرے. ایک سوال پوچھ لوں، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کیا علی ہوتے؟ نہیں، دیکھیں علی تو جو کچھ ہے نا وہ نفس رسول ہے، تو پہلے تو رسول ہے تو پھر علی. بات کی ہے. تو ہم تو دیکھیں غدیر کے ماننے والے نا، تو میں تو غدیر کا اعلان تو وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی اپنے ایک خطبے میں فرمایا، مولانا طاہر قادری صاحب نے اس پہ کتاب لکھی، اسی لیے بڑے کمنٹس تو اس پر تو من گن تو مولا فہذا علی مولا، تو پہلے تو من گن تو مولا ہے نا، پہلے تو رسول اللہ ہے جس کا میں مولا ہوں، پھر اس کا علی مولا. تو اس وقت کمی کہاں پر ہے؟ ہیرو ورشپ نہیں ہے اس لیے کہ سب سے چوری. پہلے اب یہ جو انہوں نے مثال دیا فون چوری ہونے کی، یہ کوئی چھوٹی مثال نہیں، بڑی ذلت ہے. بڑی سامنے کی مثال ہے. اچھا اسٹیٹسٹکلی دیکھیں تو شاید سب سے زیادہ عمرہ کرنے والے ہمارے یہاں سے، سب سے زیادہ جتنی مسجدیں ماشاءاللہ ہمارے یہاں پر ہیں شاید اتنی کسی عرب ریاست میں بھی نہ ہو جتنی گلی گلی میں ہمارے یہاں پر مسجدیں. لیکن 1 کلو دودھ خالص نہیں ملتا، جان بچانے والی ادویات خالص نہیں ملتی، وہ 2 نمبر اور 3 نمبر ملتی ہیں، سرنج خالص نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک جملہ اگر میں کہوں تو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے اوپر سے نیچے تک. جب آپ اپنے حکمرانوں کو صحیح منتخب نہیں کرتے اور اپنے اوپر جو ارباب اختیار جنہیں آپ حق دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر وہ حکمرانی کریں، انہیں جب آپ صحیح منتخب نہیں کرتے اور ان پہ آپ راضی رہتے ہیں تو یہ پورا معاشرہ آہستہ آہستہ ساری ڈیموکریسی میں جو اپنا ہیرو ہے یا اپنا قائد ہے وہ ایمان کی نسبت سے تو نہیں چوز کرتے نا، آپ تو اس کو آٹے کی بنیاد پہ چوز کرتے ہیں. چاہے آٹے کی بنیاد پر ہی کریں، لیکن میں کہتا ہوں صحیح تو کریں، کچھ تو حساب کتاب ہو، کہیں تو کوئی اصول ہو، کہیں تو کوئی پرنسپل ہو، کہیں پر بھی نہیں. حضور اقدس یہ بات آپ کو حیرت کرتی ہے سارے بھائی، اس پہ آپ کی رائے بھی چاہوں گا کہ آج ہم مثال کے طور پہ لاہور میں ایک یونیورسٹی ہے، اس نے ایک دن منایا ہندوستان کے ایکٹرز 70 کی دہائی میں کیسے لگتے تھے. بھائی میں کہتا ہوں تبرہ کا لفظ جو ہے نا مجھے یہاں پہ بالکل جینون نظر آیا کہ کس چیز کو تبرہ کہنا چاہیے. اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے نا چیزوں پہ. آپ کے پاس 70 کی دہائی میں پاکستان کے ہیرو نہیں ہیں. میں کہتا ہوں اس بحث کو اگر میں نہ کروں نا کہ دین میں کوئی ہیرو آپ کا کیوں نہیں ہے، آپ کا ممبر کا کوئی ہیرو کیوں نہیں ہے، تو پھر تو کمی میرے گریبان پہ ہاتھ دسترس آنی چاہیے. لیکن ہمارے تو لوگوں کے نوجوانوں کے ہیرو بھی جو ہیں وہ بھی غیر ملکی ہیں، تو ممبر ہیرو پیدا نہیں کر سکا. دیکھیں ماشاءاللہ جو ہے وہ روایت کے مطابق ممبر آ گیا ہے تذکرے میں. معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے ہیروز ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں اور اہل بیت اطہار ہیں، اور ان کی جنہوں نے پیروی کی وہ ہمارے ہیرو ہیں. یہی رونا ہمارا بھی ہے، ممبروں سے یہ باتیں ہم پوری زندگی ہم نے سنی تو ہیں. کیا لوگوں کا اعتماد نہیں ہے آپ کی بات پہ؟ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ آپ کہتے ہیں مثال کے طور پہ ممبر پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب نبی پاک اور صحابہ ہمارے ہیرو ہیں، تو کیا لوگ آپ کی بات کو سچ نہیں مان رہے؟ لوگ اگر سن کر اگر مان رہے ہیں تو اصل ماننا جو ہوتا ہے وہ ایمان سے ہوتا ہے. ایمان کمزور ہے. نہیں میں حضور اس طرف توجہ فرمائیے. دیکھیے ایک شخص جس نے اپنی اس طبعی زندگی میں جس میں کوئی 2nd 3rd ایئر MBA کا طالب علم ہے، اس نے وہ ہیروئن کی نہ کبھی فلم دیکھی ہے، نہ اس ہیرو کو کبھی دیکھا ہے، نہ اس ملک کبھی گیا ہے. وہاں کی ہیرو ورشپ وہ اپنے کالج میں کپڑے پہن کے ان جیسی ایکٹنگ کر کے کر رہا ہے. آپ کو وہ زندہ ممبر پہ ہر جمعے دیکھتا ہے، اگر 5 وقت دن میں نہیں دیکھتا، لیکن آپ کو اس نے ہیرو کیوں نہیں بنایا؟ دراصل مسئلہ یہ ہے اس کا وہاں پہ بالی ووڈ اور لالی ووڈ میں ایمان کیوں اتنا پکا ہے؟ دل ہے نا، اس نے دل دے دیا نا ان کو. تو آپ کو کیوں نہیں دیا؟ ہاں یہی میں عرض کر رہا ہوں. آپ تو دل مانگنے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا ایمان جو ہے کمزور ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کی کمزوری کہہ رہے ہیں یا اپنی کمزوری؟ ہماری یہاں بھی کمزوریاں ہیں. ایسا تو نہیں ہے سارے کے سارے متقی پرہیزگار اللہ کے ولی تھوڑے فرض کیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنا ہیرو مانتا ہوں، تو مجھے آپ کی بات پہ یقین کیوں نہیں آئے گا؟ بہت سارے یقین کرتے بھی ہیں، بہت سارے نہیں بھی کرتے. وہ کہاں ہیں اس ملک میں؟ وہ مجھے چیدہ دکھائیں. طارق جمیل صاحب ہیں ایک جو کہ آپ کی بات پہ یقین کرتے ہیں، تقی عثمانی صاحب ہیں، بہت سارے ہیں، زبیر بھائی ہیں. کون لوگ ہیں نوجوان کہاں پر ہیں جو کہ آپ کو ہیروز مانتے ہیں؟ اس کی تو پوری لسٹ ایک بن جائے گی. معاملہ یہ ہے کہ اس کی لسٹ پتہ کہاں بنے گی؟ وہ لوگ جو کہ فیض آباد چوک کو بند کرتے ہیں، یہ لسٹ میں اس میں آئے گی. یہ وہ لسٹ ہوگی جو کہ روڈ
2 جو ہے اس کو بند کرتے ہیں, اس میں لسٹ آئے گی. کہاں ہیں وہ لوگ, ان کے دراصل کردار کہاں پر ہیں؟ بلال بھائی میں چھوٹی سی بات عرض کروں کہ ایمان جو ہے نا وہ شرط ہے, اور اس کی جزا کیا ہے؟ ترقی. شرط اور جزا اس کا مطلب سارا یورپ با ایمان ہے؟ نہیں بالکل سارا امریکہ ماشاءاللہ تعالیٰ با ایمان ہے؟ بالکل بھی نہیں, ایسا تو نہیں. ترقی تو ان کے پاس ہے اگر یہ نشانی ہے تو. نہیں, وہ ترقی نہیں ہے. یہ کون سی ترقی ہے؟ ہماری جو ترقی ہے وہ ایمانی ترقی ہے کہ ہم قلت میں ہو کر بھی کثرت پر غالب آٹا مانگ کے کھانا ایمان کی ترقی ہے. یہ سب ذلت جو ہمارے یہاں ہے یہ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے ہے. اس کا مطلب ایمان پکا ہوگا تو آٹا مفت ہو جائے گا, آٹا سستا ہو جائے گا. یہ شرط جزا کا یہ جوڑا نہیں بن رہا ہے. مجھے آپ لوگ اجازت دیں, ایک میرے ذہن میں بات آ رہی ہے. آپ کی بات اپنی جگہ, میں آپ لوگوں کی بات میں انوالو نہیں ہو رہا. ابھی آتے ہوئے میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی, اور شاید اللہ نے اسی لیے مجھے میری آنکھوں کے سامنے وہ, ابھی کمیل بیدی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جو ہمارے یہاں مہنگائی ہو جاتی ہے, کرپشن ہے. پوسٹ تھی, ایک غیر مسلم اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو, مسلمانوں کا مقدس مہینہ آ گیا ہے, یہ جیسے ہی ختم ہوگا مہنگائی دوبارہ نیچے آ جائے گی. دنیا کے مذاہب میں جب ان کا کوئی مقدس مہینہ آتا ہے تو سیل لگ جاتی ہے, چیزیں کم ہو جاتی ہیں. اچھا, میں ایک طالب علم ہوں, میں صرف بات شیئر کر رہا ہوں, آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا اور میری اصلاح کیجیے گا اگر میں کہیں غلط ہوں. رزق حلال جو ہے نا بہت میٹر کرتا ہے. کہ میں بس ایک واقعہ بتاؤں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جب یزیدی لشکر سے مخاطب تھے تو وہ سنتے ہی نہیں تھے, وہ ڈھول بجا رہے تھے, سن رہے. تو بی بی زینب نے پوچھا کہ آپ امام وقت ہیں, امام وقت پہ تو ہر چیز کے اوپر امام کی تائید واجب ہے, آپ کی بات کا اثر ان پر نہیں ہو رہا. تو مولا نے کہا کہ اصل میں جو لقمہ حرام ان کے پیٹ میں ہے اس کی وجہ سے مجھ امام کی بات کا اثر بھی ان پر نہیں ہو رہا. میں اس لیے اس بات کو, میں طنزاً کہہ رہا ہوں آپ کی بات, سچے میں نہیں, دل میں مانتا ہوں آپ کی بات, طنز میں کہہ رہا ہوں. لقمہ حرام کھانے والے جمعہ مکمل پڑھتے ہیں, لقمہ حرام کھانے والے روزے رکھ رہے ہیں. میں یہ بات تسلیم کیسے کر رہا ہوں؟ کھانے والے نماز پڑھ رہے ہیں, سود کھانے والے حج کر رہے ہیں. حرام جو ہے نا, فقط سور کھانا حرام نہیں ہے, حرام کی کمائی سے بکرے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے. بالکل درست. تو ہم سمجھتے ہیں حرام کا مطلب ہے کہ فقط سور اور شراب, اس سے تو بچ رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ جو تم حرام کی کمائی کھا رہے ہو, وہ جو حق کھا کے بیٹھے ہو, بالخصوص بہن کی وراثت میں کھا کے بیٹھے ہو حق, وہ جو سب سے سود لیتے ہو اور پھر مسجد نبی میں اعتکاف کرنے جاتے ہو, تو کس منہ سے جا رہے ہو میرے بھائی؟ بالکل درست بات. تو اب بات یہ ہے کہ کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی, خوش رہے شیطان بھی, راضی رہے رحمان بھی. تو زندگی اس طرح سے بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے, گرے میں سب کو چلنا ہے. اچھا, اگر میں دیکھوں نا, جن لوگوں کو ایکچولی عمرے پہ جانا چاہیے نا, وہ یورپینز ہیں, وہ امریکنز ہیں, برٹشرز کو بہت زیادہ جانا چاہیے. یہ مذاق کی بات نہیں ہے, یہ تذلیل کی بات ہے کہ ہر وہ شخص جہاں پہ, ہر برطانیہ کے اندر میں مثال کیونکہ دیکھا ہے, جہاں پہ مسلمان زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا, گورا وہ جگہ چھوڑ کے کہیں اور باہر چلا جاتا ہے, وہ آگے چلا جاتا ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. ایمان کا وہ کون سا تقاضا ہے بھائی جو کہ ہمیں اتنی تذلیل دے رہا ہے؟ بلال میں ایک چیز کہوں, دیکھیں کل بھی ہماری بحث چلتی رہی, وہ بھی نتیجے پہ نہیں پہنچی, آج بھی نہیں پہنچی, 75 سال میں نہیں پہنچی, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ جہاں مسجد ہے, جہاں نماز ہو رہی, جمعے کی نماز لے لیتے ہیں, جمعے کی نماز کے بعد جب آپ مسجد سے نکلتے ہیں تو باہر ٹھیلے ہی ٹھیلے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, سبزی فروٹ چیزیں بک رہی ہوتی ہیں. کیا کبھی اس مولانا نے, ادھر کے جو بھی سربراہ ہیں, جو بھی, انہوں نے پوچھا کہ تم یہ کس ریٹ پہ بیچ رہے ہو؟ اگر تم سرکاری ریٹ پہ بیچ رہے ہو تو سرکار یہ میں اس وقت پوچھوں جب میں نماز کے درمیان اپنی جوتی کا خیال بھول جاؤں. نماز میں میری جوتی نہیں بھولی ہوتی. ہمارے مولانا صاحب ہر چیز سے بس دور ہو جاتے, کہتے ہیں ہم نے عمرے پہ کتنی دفعہ گئے ہیں؟ گیا ہوں گا 8-10 بار گئے ہوں گے نا, جوتی گمتی لوگوں کی دیکھی ہے نا. وہاں گھومنے کی چیزیں اور ہیں, یعنی کسی اور وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اور وجہ ہے کہ تاکہ ہمارے ایمان کو ٹھیس نہ پہنچے. پھر اپنی مسجد میں بھی ہمیں یہی آرگومنٹ کرنا چاہیے کہ نہیں, غریب آدمی غربت کی وجہ سے یا غلطی کی وجہ سے لے گیا. حقیقت پہ دیکھیں, مسجد سے نا میں پنکھا نہیں چوری کر سکتا, میں شاید یہاں سے چوری کر لوں. میں آپ کو بتاؤں مسجد سے چوری کون کر رہا ہے, ہم اس پہ بھی نہیں غور کرتے نا, نشے ہی کر رہے ہیں. ہم نشیوں کو نہیں روک رہے, ہم اس کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہے. سارے بھائی جان, نشہ اس ملک میں مفت نہیں ہے, نہیں ہے, نشہ بلیک میں بڑا مہنگا ہے. بلال بھائی وہ چوری کر رہے ہیں نا, وہ آپ کی صبح گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں, گاڑی کی بیٹری نکلی ہوئی ہوتی ہے. ایک آرگومنٹ تھا کسی کا, اللہ کے نام پر چندے کے لیے باکس رکھا تھا اور اس کو زنجیر پڑی, بندہ آیا, وہ چوری کر رہا تھا, اس کو پکڑ لیا گیا. جب اس کو پکڑ لیا گیا, اس سے کہا کہ تو نے چوری کی ہے, وہ پلٹ کے پتہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے چوری اس سے کی جاتی ہے جس کو نظر نہ آئے. یہ باکس کس کا ہے؟ کہتا ہے اللہ کا. کہتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں تو اس کے سامنے لے رہا ہوں.
یہ تمہارا پیسہ ہے نہیں، کس کا؟ اللہ کا ہے، تو میں لے رہا ہوں، میں جانوں اس اللہ کا جانے۔ دوسرا آرگومنٹ ہے، دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ تمہیں پتا تھا کہ یہ چوری ہونی ہے، یہ چوری ہونی ہے، کیونکہ اگر آپ کو نہ پتا ہوتا کہ یہ چوری ہونا ہے تو آپ نے زنجیر نہ ڈالی ہوتی. پہلے آپ نے زنجیر ڈالی ہے، پھر آپ کہتے ہیں چوری کیوں کر رہے ہیں؟ اگر تمہارا اتنا ہی ایمان پکا ہے تو بھائی تو زنجیر ہی نہ ڈالتا، تو کہتا اللہ کا مال ہے، یہ اللہ کا مال چوری نہیں ہوگا. بھائی معاملہ صرف یہ ہے کہ گوروں کے ہاں، میں گوروں کو مجموعی طور پہ کہہ رہا ہوں، اور ہم بھی گورے ہیں، خیر ہمارے ہاں کوئی ایسا تضاد ضرور ہے جس کو کہ ہم مسالوں سے ایکسپلین نہیں کر پا رہے، یا ہمارے اندر عقل اور شعور ہی نہیں ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہیں کہ ہماری نئی نسل جو ہے اس کو تباہ کرنے میں میرے سمیت ہم سب لوگ شامل ہیں، کیونکہ ہمیں ان کو دینے کے لیے آئیڈیلزم نہیں ہے. Nobody wants to become Sayyid Saab, nobody wants to become Sarim, nobody wants to become Mufti, nobody wants to become Bilal. They all want to become who? Indian actors. Why? کیونکہ ان کی پاس پاور آف ایگزیبیشن زیادہ ہے. میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس پہ بات کرتے ہوئے ابھی ہوا نکل جائے گی ہماری کہ جناب ممبر پہ تو ہم بیٹھے ہیں لیکن تاثر ہمارا کوئی نہیں ہے، زور کوئی نہیں ہے. پروفیسر تو میں ہوں، میری بات میں تاثیر بھی نہیں ہے اور اثر بھی نہیں ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سبس ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے. اور کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو غلط کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے دل سے ہی لو لگی ہے. اور یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے. ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. سلامت رہو بیٹا. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. وہ ماحول نعت کے بعد ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ
میرا تو بالکل ہی دل ہی نہیں کرتا کہ بات ختم. حضور پاکستان میں جتنے بھی علماء ہیں جنہوں نے کہ واقعی نوجوان نسل کو ایک تربیت دی ہے اور تعلیم دی ہے، غامدی صاحب لے لیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ینگسٹرز ان کو فالو کرتے ہیں. کفر کا فتویٰ ڈاکٹر اسرار صاحب لے لیں، انہوں نے تفسیر سے لے کے بہت اعلیٰ کنٹریبیوٹ کیا. کفر کا فتویٰ مولانا مودودی صاحب ماشاء اللہ تعالیٰ جیل سمیت، کفر کا فتویٰ. اب اس کے پیچھے جائیے اقبال، کفر کا فتویٰ. اس کے پیچھے جائیے قائد اعظم محمد علی جناح، کفر کا فتویٰ. ایک انگریز عورت کیا لکھتی ہے، آپ نے کفر کا فتویٰ لگایا، انگریز عورت کیا لکھتی ہے. وہ جرنلسٹ کہتی ہے میں جب ملی تو میں نے ان سے پوچھا جناح سے، میں نے کہا کہ تم یہ نوجوان نسل خاص طور پہ سنیں. انہوں نے کہا کہ تو اتنا بارسٹر پڑھا لکھا آدمی ہے، تو سفید جوتے بھی تو سفید رنگ کے پہنتا ہے، مٹی کیا تو نشان نہیں آ سکتا، تو یہ لنگی پہننے والے لوگوں یعنی کہ غریب فقیروں کے لیے کیوں لڑائی کر رہا ہے. کہتے ہیں انہوں نے بڑی آرام سے جیب سے سگار نکالا، سگار لگانے میں بھی 5 منٹ لگتے ہیں، سگار کو سلجھایا، ایک کش لیا اور اس کے بعد جملہ انگریزی میں یہ کہا. میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. جناح کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں اور اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ آگے بڑھ کے مجھ سے ہاتھ ملائے اور میرے کندھے پہ تھپکی دے اور مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح. یہ شاباش لینے کے لیے اس نے پاکستان تکمیل کر دیا. ہم نے اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا. حضور آج ہم بلیم کریں گے شاید میڈیا کو کہ میڈیا کی وجہ سے ہماری نسل خراب ہو گئی، سوشل میڈیا کو، ٹک ٹاک ہمارے اساتذہ میں سے آ گئے، لیکن جن لوگوں کے کلام پہ ہم نے یقین کرنا تھا، مثال کے طور پہ آپ یا ایک استاد یونیورسٹی کا، ان کی باتوں پہ یقین آ سکتا تھا اگر ان میں سے کوئی اقبال، کوئی مودودی، کوئی مفتی، کوئی ایسا کردار ہوتا تو یقین آ سکتا تھا. دیکھیں ہم نے تو ان پاکستانیوں کو بھی اون نہیں کیا جنہیں نوبل پرائز ملا. دنیا جہاں انہیں اون کرتی ہے ہم نہیں اون کرتے. اب آپ ان کے مذہب پہ جو بات کر لیں، لیکن پاکستانی تو تھے نا، ہم نے تو اس کو بھی اون نہیں کیا. ہم نے ان کے مذہب پہ سوالیہ نشان فزکس کے نوبل پرائز کی بات کریں جی سوالیہ نشان لگا کر ہم نے کہا کہ جناب یہ تو مردود ہے، یہ ملعون ہے، یہ ہمارے بزم سے خارج ہونا چاہیے، اس کو کیوں مل گیا نوبل پرائز. تو ہم نے پاکستانی نہیں مانا، ہم نے اس کو پاکستانی ہی نہیں مانا. تو ہم اتنی سکڑی ہوئی سوچ کے ساتھ جب آگے معاملات کو دیکھتے ہیں تو اس کا یہی نتیجہ نکلنا تھا. قرآن کا جو پہلا حکم تھا نا، اس کی غلط انٹرپریٹیشن ہوئی ہے، وہاں سے بنیاد غلط پڑی ہے. وہ ہے اقرا، یہ پہلا حکم، اقرا بسم ربک الذی خلق. ہم نے علم کو تقسیم کیا دینی علم اور دنیاوی علم. مجھے بتلائیے پورے قرآن میں کہاں یہ تقسیم ہے کہ دینی علم اور دنیاوی علم؟ کیا اللہ تعالیٰ زمین و آسمان یہ تب ہوا جب آپ نے مدرسے اور یونیورسٹی کو الگ کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کب یہ کہا تھا؟ کیا اس نے دنیا کی خلقت پہ بات نہیں کی قرآن میں؟ موضوعی انسان ہے. کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ جب زمین و آسمان کی تم خلقت پہ غور کرتے ہو تو کہتے ہو کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا؟ جتنا تم غور کرتے جاؤ گے تو کہتے جاؤ گے کہ پروردگار تو نے اس میں سے کسی بھی شے کو باطل خلق نہیں کیا. دیکھیں ایک عالم دین ہے نا، اس کی بھی رسپیکٹ ہے، اس کی اپنی ایک لائن ہے، اس کا شعبہ ہے. رسپیکٹ اس لیے ہوگی کیونکہ اس کی شکل و شباہت ہے یا اس کا علم ہے. نہیں، عالم یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ کسی ایک طالب علم بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے، وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن میں. ایک سائنسدان یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا ہے نظام کائنات میں. تو وہ ایک قول خدا پہ بات کر رہا ہوتا ہے، ایک فعل خدا پہ بات کر رہا ہوتا ہے. دونوں ہی دینی علم ہے، دونوں ہی بس اقرا بسم ربک. فرق یہ ہے کہ وہ جو سوسائٹی ہے جس کی ہم باہر تعریف کر رہے ہیں اپیرنٹلی کچھ چیزوں پر، دیکھیں وہ بھی چیک اینڈ بیلنس پہ چلتی ہے، ایسا نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر پہ چلتی ہے. وہاں کیمرے آپ بند کر دیجئے، 1 گھنٹے کے لیے لائٹ چلی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی سب کے سامنے، وہ جو اخلاقی معیار ہے. پرابلم یہ ہے کہ ان کی لائٹ چلی جائے تو ہوتا ہے نا، ہمارے نہ جائے تو بھی ہوتا ہے. اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ اگر میں نے کچھ دکان سے اٹھایا ہے تو میری پوچھ گچھ ہونی ہے، میرا سوال ہونا ہے. میں خود ایک جگہ پر تھا بھائی، مجھے تو یقین ہے اس بات کا کہ میں جب ڈاکہ ڈال رہا ہوں تو میں کیمرے کو دیکھ کے ویو بھی کرتا ہوں کہ مجھے نہیں کسی نے کچھ کہنا. اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ جو مجھ سے اوپر بیٹھا ہے وہ مجھ سے بڑا چور ہے، تو مجھے کیا پکڑے گا. اچھا، جب ایسا ہے یا نہیں؟ میں ایک شہر کی بات نہیں کرتا، نام نہیں لیتا یعنی، لیکن اسی طرح کی ویسٹرن ورلڈ میں ہم کھڑے ہوئے تھے اور سگنل خراب ہو گیا. کچھ دیر تو شاید 2-4 منٹ تو ان کا حوصلہ رہا. اس کے بعد سب کا حوصلہ جو حشر تھا وہاں پر، اس کے بعد اتنا بدترین حشر تھا کہ میں یہاں پر دعائیں دے رہا تھا کہ یہاں آدھا گھنٹہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اتنا صبر تو ہے. وہاں 5 منٹ صبر نہیں ہو سکا تھا. تو دیکھیں ایک نظام جب تک چیک اینڈ بیلنس کا جب بنتا ہے نا، اس میں چاہے بڑے سے بڑا کرمنل، چیک اینڈ بیلنس کا نظام ایک تو ہوگا قانونی، سلطنت بنائے گی، ایک ہوگا ایمانی، اللہ بنائے گا. ناکام کون ہے؟ دونوں. اس لیے کہ جو قانونی نظام ہے وہ اس کی پکڑ یہاں ہوتی ہے،
تو اس کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے. جہاں ایمانی نظام کی بات ہوتی ہے وہاں تو پھر وہ حدیث شریف ہے کہ انت عبد اللہ کا انک تراہ وان لم یکن تراہ فانہ یراک. اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے اسے دیکھ رہے ہو اگر کوئی اس ایمان پر ہے. پھر فرمایا کہ اگر تم اس ایمان پر نہیں ہو کہ اللہ کو جیسے دیکھ رہے ہو تو کم از کم ویسی عبادت تو کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہم اس وقت کس ایمان پر ہیں؟ نہیں ہے نا, کسی بھی نہیں ہے, دونوں میں سے کسی بھی بالکل نہیں. اگر ایسا ہوتا تو کیا یہ حضور اقدس میں ایک بلیم یہ کر سکتا ہوں, آپ نے اس میں شامل ہونا ہے, میں ایک بلیم یہ کر سکتا ہوں کہ میڈیا آیا تو میڈیا نے جناب بڑے غلط قسم کے رول ماڈل پیش کیے, ڈرامے غلط پیش کیے, لٹریچر غلط پیش کیا, دوپٹے نہیں لیے, فلانے کر سکتا ہوں. تو جب میڈیا نہیں تھا کیا تب بالکل ٹھیک تھا؟ اور اگر میڈیا یہ کر سکتا ہے تو پھر کیا امامت کا رول جو ہے وہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ ایک میڈیا کے چینل کو دیں گے؟ حضرت اچھا مجھ سے پوچھ رہے ہیں. دراصل مسئلہ یہی ہے کہ معاملہ اوپر سے خراب ہے. جیسے علامہ اوپر کے در نا, اوپر سے مراد یہ ہے کہ ہمارے جو حاکم ہیں ہم نے صحیح اس کو چوز ہی نہیں کیا نا, کہ ہمارا حاکم وہ چوز تو میں نے کیا نا. ہاں میں نے کیا نا, اب وہ میں نے غلط بیچارے کو جس کو میں نے چوز کیا اس کا تو قصور نہیں ہے نا. غلط فیصلہ کیا میں نے کیوں غلط فیصلہ کیا؟ میرا غلط کیوں کیا غلط؟ کیونکہ مجھے کھانا ملتا ہے جلسے میں جانے کے بعد, اللہ آپ کو خوش رکھے, کھانا ملتا ہے, مجھے قیمے والا نان ملتا ہے, بہت کچھ ملتا ہے. تو میں اپنے ایمانت کو, ایمان کو کلچے پہ, تلوں والے کلچے پہ, نان پہ, قیمے والے نان پہ اور بریانی کی پلیٹ پہ بیچ سکتا ہوں؟ اس کا مطلب شرعن جائز ہے؟ نہیں جائز نہیں ہے, لیکن ہو رہا ہے صحیح. نہیں تو جو ہو رہا ہے اور میجورٹی میں ہو رہا ہے اور اتنے عرصے سے ہو رہا ہے تو پھر اس کو جائز کر دیں. نہیں جائز تو نہیں ہو سکتا, وہ ظاہر ہے کہ وہ جو ہو رہا ہے وہ ہم بولیں گے, لیکن اگر تو پھر وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اثر ہے ممبر کے اندر, تو وہ ممبر کہاں پہ بیٹھا ہے جس کے اندر اثر ہے جو کہے کہ قیمے والے نان پہ ایمان نہیں بیچنا؟ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی تنظیمیں جو بن گئیں, کون سی عوام ہمارے کوئی سی بھی بن گئی, بہت ساری بن گئی. اسلامی تنظیمیں بھی تو سیاسی بنی ہے نا, بالکل سب ان کا رول کہاں پر آ گیا؟ وہ سب کے سب لوگ تقسیم ہو گئے. تقسیم کرنا مقصود ہے اور یہ سب یہود و نصارہ کی سازش ہے. اچھا یہ ہو رہا ہے, ایک دینی جماعت ہے وہ تقسیم ہو گئی اور یہ یہود اور نصارہ کا قصور ہے. دینی تنظیم اگر شاباش ہے. دیکھیے آپ بات نہیں کرنے دیتے, مسئلہ سارا یہ, اگر آپ بات کرنے دیں گے تو پھر میں پوری بات کروں گا. جی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک دینی تنظیم. ناراض ہو جائیں گے؟ نہیں میں ناراض نہیں ہو رہا. ممبر ناراض ہو رہا ہے, بتائیں یار. اللہ میں ناراض نہیں ہوتا, میں تو محبت سے بات کرتا ہوں اور آپ کی بات سن بھی لوں گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرا یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ تنظیم بنتی ہے پہلے دینی بنتی ہے, دیکھتے ہیں یہاں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو سیاسی ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب نیت پہلے ہی بات ہوتی ہے. وہ اللہ بہتر جانتا ہے. نہیں اللہ کیسے بہتر جانتا ہے؟ آپ اگر آپ بہتر جانیں گے تو قیمے والے نان سے باز آئیں گے نا. بھائی آپ نے تنظیم بنائی ہے کسی مقصد کے لیے, وہ پورا نہیں ہوا, آپ سیاست میں چلے گئے. میں ضرور کہوں حضرت صرف ایک فکرہ, اس غریب کے لیے, اس غریب کو بھی تھوڑا سا مارجن دینا چاہیے جو قیمے والے نان کھانے جا رہا ہے, اس لیے کہ دیکھیں جب بھوک ہوتی ہے نا, بھوک کا کوئی مذہب وہ ایمان کو ختم کر دیتی ہے. اس لیے قاد الفقر یکون کفرا, حدیث میں جب آ گیا کہ میں اس بات کو اتنا مانتا ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ صحابہ کف جو ہیں وہ باہر بھوکے کیوں بیٹھے رہتے تھے, صحابہ صف باہر کیوں بیٹھے رہتے تھے؟ وہ جو 3 پتھر والا باندھنے والا ہیرو تھا میرا, وہ میرا ہیرو کیوں ہے؟ وہ جو 1 پتھر باندھنے والا صحابی تھا وہ کیوں ہے میرا ہیرو؟ وہ آج بھی ہوں گے کچھ نہ کچھ سوسائٹی. میں بھوک کو کیسے تک, میں عمومی بات کروں, میں 90% کی بات کر رہا ہوں. اصحاب کہف 90% نہیں ہے, وہ 0.01%. میرا ہیرو وہی ہے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ جب بھوک ہوتی ہے نا, اب جب بھوکے سے آپ پوچھیں گے نا کہ ہندو ہو مسلمان ہو, کہے گا ابھی تو بھوکا ہوں. تو بھوک ہے, اگر یہاں اس معاملے کو آپ حل لیں گے, پھر میں اس کو قصوروار نہیں کہتا, وہ جائے گا بیچارہ بریانی کھانے. میں نے مان لی, جائے گا بیچارہ. میں نے شاہ جی آپ کی بات دل سے تسلیم کر لی. مجھے بتائیے کہ یہ بھوک جو ہے یہ روٹی کی بھوک ہے کہ نفس کی بھوک ہے؟ کیونکہ روٹی کی بھوک تو مجھے نظر نہیں آتی جب آپ چندہ دینے جائیں نا لوگوں کو کھانا بانٹنے. میں تجربے سے بتا رہا ہوں, میں اپنے گھر سے 10 کلومیٹر دور تک کووڈ میں ڈسٹریبیوٹ کرتا رہا ہوں فوڈ, وہ واپس اس دکان پہ آتا رہا ہے, لوگ کیش لے کے واپس جاتے رہے ہیں. لوگوں نے کہا ہمیں کہ فلمیں بنائے جناب, یہاں پہ کڑی لے کے بیٹھے ہیں جی, مزدوری نہیں مل رہی. کہا جی آئیں مزدوری کریں, کہتے ہیں روٹی دے جائیں, پیسے دے جائیں, اس کا کرایہ دینا ہے, یہ جو اکوپمنٹ رکھی ہے. نہیں کرتے محنت. بلال بھائی ایشو جو ہے نا قانون کا ہے, نظام کا ہے. ابھی چند دن قبل ایک منسٹر صاحب نے بڑے زور سے تقریر کی تھی, کالے شیشے والے گاڑیاں, یہ اپنے نمبر پلیٹ والی گاڑیاں یوں کر دیں گے, وہ کر دیں گے. کیا ہوا؟ اسی شہر میں سب کچھ ویسے ہی گھوم رہا ہے. قانون کدھر ہے؟ مجھے قانون نے کردار سازی کرنی ہے نوجوان کی, بالکل کرنی ہے. دیکھیں علماء نے نہیں کرنی, تعلیم نے نہیں کرنی, قرآن نے نہیں کرنی. دین قرآن ہر چیز چلے گا قانون کے ساتھ ہی. آپ بن قانون تو کچھ بھی نہیں چلا سکتے. جس مسجد کے باہر یا جس مسجد کے اندر ایک شخص آ کے وہ نشے کہہ لیں, عام آدمی کہہ لیں, آپ خود کہہ رہے چوری ہو رہی ہے, چپل چوری ہو رہی ہے, پنکھا چوری ہو رہا ہے,
تو اس کی شکایت کہاں ہوگی؟ مان لی بات. اب میرا اگلا آرگومنٹ، عراق کے اندر زیادہ قانون ہے کہ پاکستان میں؟ نہیں، عراق میں ہے بالکل. عراق میں قانون نہیں ہے. عراق کہتا ہے کہ جتنے میں سرکاری زبان ان کی بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جناب آپ کے ہاں جتنی کرپشن ہے نا پولیٹیکلی، آپ کے کرپٹ لوگ جو ہے وہ ہماری گود میں ہیں، ہم اتنے بڑے کرپٹ ہیں، لیکن وہاں پہ آپ فون رکھ کے جائیں وہ چوری کیوں نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، یہ قانون ہے. ہمارے قانون نہیں ہے، ان کے لیے فوقیت قرآن ہے، ان کے لیے فوقیت مذہب ہے، وہ چوری نہیں کریں گے حالانکہ بھوکے وہ ہم سے زیادہ ہیں. ایسی چیز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے، قانون ہے. جہاں دیکھیں، جہاں کی بھی آپ مثال دیتے ہیں نا، وہاں سزا ہوتی ہے. ایسا تھوڑی ہے اگر عراق میں کوئی موبائل آپ کہہ رہے نہیں اٹھائے گا، اور اگر اٹھائے گا تو کیا اس کی کوئی سزا نہیں ہے وہاں پہ؟ سزا پتہ ہے کہاں ہوگی؟ بریک پہ جانا ہے. سزا ہوگی پبلکلی. آپ اپنی سزاؤں کو چھپاتے ہیں. دین کہتا ہے اپنے سزاؤں کو واضح کرو تاکہ آج آپ کریں نا سنسار کسی کو، لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. آپ کی تمام این جی اوز کو فنڈ آنا ختم ہو جائے گا، یورپ سے خاص طور پہ، کہ آپ نے یہ کیسی جاہلانہ سزا دے دی. آپ نے اللہ رسول کی دی ہوئی سزا کو بند کیا اپنے فنڈ کی خاطر. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، کردار آپ نے کہاں سے دینا ہے نوجوانوں کو؟ پھر یہ پرابلم ہے نا. وقفہ لوں گا، واپس آتا ہوں. طرف قوسین کی طرف قوسین کی طرف جو سفر مصطفیٰ کا ہے، قوسین ارادہ خدا کا ہے، محبوب سے ملے یہ ارادہ خدا کا ہے. اور پہنچی وہاں پہ خاک قدم کبھی نہیں ملائکہ کا گزرنا ہوا کا ہے، نہیں ملائکہ کا گزرنا ہوا کا ہے. کیا رفتار ہے ماشاءاللہ. میرے سرکار معراج پہ جو گئے ہیں قبلہ، اگر بسم اللہ گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور پہ بھی جائیں تو کچھ وقت لگتا ہے، ایک آدھ منٹ تو لگتا ہی ہے اگر بھاگ کے بھی جائیں. زنجیر در بھی ہلتی تھی، بستر بھی گرم تھا. زنجیر کہ سفر مصطفیٰ کا ہے، محبوب سے ملے یہ ارادہ خدا کا ہے. بلال بھائی، سبحان اللہ. جب اپنے گھر میں جاتے ہیں بسم اللہ، جوتے باہر اتار دیتے ہیں گھر کے یا جوتے لے کے چلے جاتے ہیں؟ جوتے لے کے چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب گھر کے مالک آپ ہیں تو جوتے لے کے چلے جاتے ہیں. تو پھر شعر سنیے. نالین لے کے جاتے ہیں جب گھر میں مالکان، ارے ثابت ہوا کہ عرش بھی گھر مصطفیٰ کا ہے، ثابت ہوا کہ عرش بھی گھر مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ، گھر مصطفیٰ کا ہے. کہ کیا ہوا معراج پہ؟
बेटी को लेने पहुंच सरे अर्श तो खुला, ज़हरा नबी के वास्ते तोहफा खुदा का है, ज़हरा नबी के वास्ते तोहफा खुदा का है। फरहान नात गोयो अशहर की शायरी, हम दोनों पे खास करो सैयदा का है, हम दोनों पे खास करो सैयदा का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये घर मुस्तफ़ा का है। क्या खूबसूरत जुमला का है। वो जो वक्त रुक गया जब मुस्तफ़ा मिराज पे गए, तो इसमें चंबा इसलिए नहीं होना चाहिए कि वक्त उसी वक्त चलेगा जब मुस्तफ़ा मौजूद होगा। मुस्तफ़ा नहीं है तो फिर बाकी कोई शय कैसे चलेगी और उसकी हकीकत क्या हो सकती है। हुजूर अक़दस ये फरमाइए कि आज जी बिस्मिल्लाह, बड़ा दिल चाह रहा है जी जी, हम जब कोई अच्छी सी बात होती है ना तो हम कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो क्या शान होगी जब अल्लाह कहे सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, सुभान अल्लाह, मिनल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहू, सुभान अल्लाह, वाह। जब अल्लाह ताला ने मेराज का जिक्र किया ना अपने हबीब के लिए, कहा सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। क्या शान है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, कि वो सुभान है परवरदिगार जो ले गए अपने बंदे को। और ये जो रिवायत पढ़ी फरहान भाई ने कि हुजूर मुकर्रम को अल्लाह ताला ने तोहफा अता किया, हाँ, तो इस पे रिवायत है सेब अता किया, जो आपने वहाँ पे तनावुल फरमाया, जो आपने तनावुल फरमाया और वो नूर यहाँ मुंतकिल हुआ आने का सबब बना। ये रिवायत हजरत आयशा से कि खुलिक़त मिन तिफ़ाहतिल जन्नह, कि बीबी फातिमा को खल्क़ किया गया जन्नत के सेब से, इसलिए वो तमाम निस्वानी अवारिस से पाक थी और बतूल थी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नत के सेब से खल्क़ किया। और फिर एक रिवायत है, मैं क्या करूँ, मैं वजद में आ जाता हूँ, कि अहमद बिन सनान करमानी दमिश्की ने इसे लिखा है और अहले सुन्नत बुजुर्ग आलिम है, कहते हैं कि वो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि लक़द वज़अतिल हसन वल हुसैन बादल असर, तो चूंकि वो बतूल थी तो अब इमाम हसन की विलादत आ रही है ना 15 रमज़ान का, हसन मुश्तबा इस्लाम की विलादत हुई असर के बाद, वो सल्लतिल मगरिब, और उन्होंने फौरन मुसल्ला बिछाकर मगरिब की नमाज को अंजाम दिया। अब इससे ज्यादा मैं इस बात को खोल नहीं सकता। क्या बात है कि इतनी वो पाकीज़ा थी कि असर के बाद विलादत हुई और फौरन ही उन्होंने मगरिब की नमाज को अंजाम दिया। तो बतूल उन पाकीज़ा बीबी का नाम है, उन तैयबा ताहिरा बीबी का नाम है कि जिनके यहाँ विलादत हो तो उनकी नमाज भी जारी रहती है, रोज़ा भी बाकी। बुखारी शरीफ के अंदर सैयदा आयशा की जो रवायत है वो यकीन कीजिए कि कमाल इंसान हो जाता है। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हदिया पेश करूँगा जिसमें कि अहले बैत का जिक्र किया कि रसूल पाक गए और मैं पीछे देखने गई उनको। हुज़ूर अक़दस ये फरमाइए, आखिरी लम्हात हैं, जिसकी भी वजह हो ख़राब करने की, आज अगर दोबारा से रीडू करना हो नौजवान की किरदार साजी को, तो आपके ख्याल में पहले 3 कदम वो क्या होंगे जो कि हमें उठाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम के खुलफाए राशिदीन, वो हमारे लिए रोल मॉडल होने चाहिए। कि कौन बनाएगा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, ये जेनरिक बात है, ये जेनरिक बात है। वो प्रैक्टिकल बात बताइए कि होगा कैसे? रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हुम शाह जी, वो प्रैक्टिकल बात बताएं, क्या करना पड़ेगा? वो रोल मॉडल है, वो तो है, के सिवा कुछ भी नहीं है, कुरान और हदीस के अलावा कुछ नहीं है हमारे एक। दूसरे नंबर पे जाहिर है जब हम इसको लेकर आएंगे तो अशखास में ये सब चीजें। शाह जी, आपके ख्याल में क्या 3 रोल क्या होंगे? शख्सियत को देखेंगे। तालीम, कानून, हर शख्स को पहला सेहत, तालीम, सेहत, कानून, ये तीनों ही पहले हैं। तालीम, कानून, वो इन तमाम शख्सियतों में मौजूद है। हाँ। ये होंगे, फिर आप सख्ती भी करें, निज़ाम भी लाएं, जिसके साथ जैसा करना है आप करें। लेकिन अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं और आप कानून दिखाते हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर उधर ज़मीन ही पलट। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बहस नौजवानों के अंदर जो होती है वो कहती है कि आप जब इंसाफ का जिक्र आता है, जब कोड़े का जिक्र आता है, तो हज़रत उमर ख़त्ताब का जिक्र तो करते हैं, लेकिन आप वो कानून नाफिज करते हुए आपकी जानें जो हैं वो हल्क में आ जाती हैं, तो हम आपको झूठा समझते हैं। आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, इसलिए आपके कॉल और फेल में तजाद की वजह से आपके बयान में ताकत नहीं है, इसलिए झूठ इनहेरेंट हो गया है। मगर बिलाल भाई, जिन हालात में आज हम बैठे हैं, इधर आप अगर सिर्फ कानून आज ले आए ना, उससे मसाइल और बढ़ जाएंगे।
یعنی واقعی ہو سکتا ہے پھر کوئی خدائی قیامت کون لے کر آ آئے گا جائے اس کے قانون؟ بعد۔ کون لے کر آئے گا؟ نہیں وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ کون لے کر کے آئے گا، میں تو کہہ رہا ہوں اگر آ جائے تو آپ نے قانون سازی کی اسمبلی میں ایل جی بی ٹی کو آپ نے یس یس کر دیا، آپ کی آواز نہیں اٹھی، جو نہیں میڈیا نے ہونے آواز چاہیے وہ اٹھائی آپ قانون کے آ خلاف رہے کہ ہیں، جناب بالکل یہ کیا ایسے ہی ہے۔ مذاق کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے خواتین کے وہ حقوق کے اوپر جب بات کرنی تھی آپ کی ہوائیں نکل گئیں، جبکہ سیدہ خدیجہ کی اور اماں عائشہ کی بات کرتے ہوئے آپ بڑے دھڑلے سے بات کرتے ہیں۔ 8 مارچ کو آپ ڈیفینڈ یا اوفینڈ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس آرگومنٹ ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس اپنی تعلیم نہیں ہوگی تو آپ تعلیم دینے کا قانون نافذ نہیں کر سکتے۔ ایک قانون چلیں، میں اپنی بات تو نہیں کر سکتا، لیکن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر اس پہ عمل کسی بھی شخص نے کر لیا اس کی زندگی اسی دن سے تبدیل ہونا شروع ہوگی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب رات کو سونے لیٹو تو خود ایک عدالت لگاؤ جس میں ملزم بھی خود ہو، اپنے وکیل بھی خود ہو، وکیل خلاف بھی خود ہو، جج بھی خود ہو۔ جب آپ ملزم ہو تو اپنا سٹیٹمنٹ 100% دو، جب اپنے وکیل خلاف بن کے کھڑے ہو تو اپنا سٹیٹمنٹ 100% رکھو۔ جو اپنی ڈیوٹی وکیل ہوتے فرحان کہہ رہے ہیں ججمنٹ بھی آپ نے 100% دینی اس ہے۔ تک آنے کے لیے کیا چاہیے؟ اس تک آئیں گے نا، سیلف اسسمنٹ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اخلاقیات شروع کیجئے انصاف سے۔ دیکھیں امام مہدی پر تمام مسلمان ان کا عقیدہ ہے اپنی اپنی الگ الگ کیفیت میں۔ اب انصاف ختم ہو گیا نا؟ نہیں، جس امام نے آنا ہے ان کے لیے وہ ہے موجود یا پیدا ہونا ہے، یہی اختلاف ہے، تو آپ کو سچا کون مانے گا بھائی؟ ان کے لیے جتنی بھی آپ احادیث دیکھ لیجئے وہ آ کر کام کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ آئیں گے تو سب سے نمازیں پڑھوائیں گے پہلے۔ اچھا یہ نہیں ہونا، یہ نہیں، وہ تو ہوگا، وہ تو ہونا ہی ہے بعد میں۔ ان کے لیے یہ نہیں لکھا ہوا شروع میں کہ آئیں گے تو سب سے زبردستی روزے رکھوائیں گے۔ پہلا قدم کیا ہوگا؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ آپ کسی بھی مسلک کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ چیز کامن ہے کہ وہ عدل و انصاف سے دنیا کو ایسے بھر دیں گے جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ ظلم کو جب تک ختم نہیں کریں گے، جو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، ظلم ختم ہو جائے گا مولا جی اس وقت ختم ہوگا۔ اس کا مطلب مسالے ختم ہو جائیں گی، اس وقت بالکل ایک ہی مسلک رہے گی بس، اور ایک یا مسلک ہوگی نہیں؟ مسلک چھوڑ دیجئے، دنیا میں حکومت ہی جناب ایک الہی حکومت ہونے والی، اس کے علاوہ تو اب کیا مصیبت ہے آپ کو؟ اس لیے کہ کفر سے حکومت چل سکتی ہے، ظلم سے نہیں چل سکتی، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ کیوں چلانا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ جو آپ نے بکھیرا ہوا ہے مسالک کے اندر، یہ اللہ نے کہا منت مانو۔ اس لیے کہ جہاں کہیں ظلم ہوگا، اب ظلم کا مطلب کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے کہ آپ نے بکھیرا ہوا ہے سب کو، بانٹا ہوا ہے سب کو۔ ہر قدم پر ظلم ہے، چاہے وہ معاشی ظلم ہے، چاہے وہ مذہب کے نام پر ظلم ہے۔ دیکھیں فرعون خالی مصر کا تھوڑی ہے۔ اب میں آپ سے جملہ کہوں، فرعون بازار کا بھی ہو سکتا ہے اور فرعون مسجد کا بھی ہو سکتا ہے۔ فرعون کا مطلب کیا ہے؟ فرعون کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ مسجد کا بھی ہو سکتا ہے۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، فرعون اس لیے ہوگا، بھائی جان بڑی احتیاط سے جملہ کہنا ہے آپ نے۔ یہ حقیقت ہے۔ فرعون کا مطلب کیا ہے؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، وہ تو پاک و پاکیزہ جگہ ہے، لیکن اگر اس پر آ کر میں فرعونیت جتاؤں گا، فرعون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہوگا، حق نہیں ہوگا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہوگا۔ تو بھائی وہ اس سے بڑی فرعونیت کیا ہے؟ اچھا اس حق کو پھر کیوں نہیں مانتے مفتی صاحب؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، ہمیں کیا پڑھایا گیا، ہمیں کیا سکھایا گیا کہ فرشتے جو ہیں وہ نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، جو اللہ کہتا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ یہی پڑھایا گیا نا ہم نے یہی پڑھا اپنے اسکولوں میں، کالجوں میں، جب تک دینیات پڑھتے رہے، اس کے بعد نالائق ہو گئے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ فلاں آبادی میں جا اور اس کو جا کے تباہ کر دے، اس کو فنا کر دے، اس کو پلٹ دے۔ جبرائیل علیہ السلام گئے تو وہ کر دینا چاہیے تھا نا، تو آپ نے تو نہیں کیا۔ جبرائیل علیہ السلام تو واپس آ گئے۔ اللہ نے کہا کیوں نہیں کر کے آیا؟ اس نے کہا یا اللہ میں نے وہاں پہ ایک ایسا بزرگ دیکھا ہے جو پچھلے 500 سال سے حالت سجدہ میں ہے، اتنی عبادت کرتا ہے کہ پلک نہیں جھپکتا۔ یہ مثال دی کہ کہیں میں اللہ کے خیال سے آری نہ ہو جاؤں، پلک نہیں جھپکتا۔ تو میں نے سوچا کہ اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے بابے، اتنے بڑے عالم کو میں کیسے اس کی قوم کو تباہ کر دوں، وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ اللہ نے حکم کیا دیا؟ اللہ کہتا ہے جبرائیل واپس جا اور اب اس بابے کو اس قوم کے سامنے سب سے پہلے تباہ اور برباد کر، پلٹ اس کو۔ جو شخص سجدے میں ہے اور اپنی امت اور قوم کو کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا، میرے لیے وہ بیکار ہے۔ حضور آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ لوگ اللہ کی نظر میں معاف بیکار ہیں۔ ہم کنٹریبیوٹ کرنے جوگے ہوتے تو ہماری وہ قومیں تباہ نہ ہو رہی ہوتی، ہمارے ینگسٹرز انڈین کی فلمیں دیکھ دیکھ کے ان کو کاپی نہ کر رہے ہوتے۔ ہم اپنی انڈیویجول بات کر سکتے ہیں لیکن اجتماعی طور پہ ہمارا نظام بالکل برسودہ ہے۔ بھائی معذرت کے ساتھ پر ایگری آپ کی بات سے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ صرف بیٹھ کے دین سناتے رہے تو ہم کتاب اٹھا کے خود پڑھ کے دیکھ لیں گے دین کیا ہے۔ اچھا یہ میں پوچھوں نا، اگر کہ دین کیا خود پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ کو پتہ نا کل آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی دین خود پڑھ ہی نہیں سکتے۔
حضور دین خود پڑھ سکتا ہے نوجوان؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعض دیکھیں اصول ہوتے ہیں، علامہ صاحب بھی موجود ہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ کچھ اصول، کچھ قواعد ہوتے ہیں، گرامر ہے مثلا، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو استاد ہی پڑھاتا ہے. جیسے آپ دیگر دنیاوی شعبہ جات میں بھی جو سائنس پڑھتے ہیں، انجینئرنگ پڑھتے ہیں، تو وہاں پر بھی تو استاد ہی پڑھاتا ہے، وہاں خود تو نہیں پڑھ لیتے. تو جیسے وہاں قواعد و ضوابط ہیں ویسے یہاں پر بھی ہیں. اس کا مطلب قطعاً یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ عام آدمی دین پڑھ ہی نہیں ایک سکتا. ایج ہے، صرف ایک ایج اس میں مفتی صاحب یہ ہے کہ اللہ نے باقی علوم کے بارے میں نہیں کہا جو دین کے بارے میں کہا کہ میں نے اس کو آسان بنا دیا ہے، میں نے باقی علوم کو نہیں کہا. میرے خیال ہے شاید علامہ صاحب نے جو وضاحت کی تھی بہت اچھی کی تھی کہ دینی اور دنیاوی یہ ہم نے بنا دیا، ایسا نہیں ہے. یہ ہم کون ہیں؟ ہم سے مراد یہ کہ معاشرے کے جو لوگ ہیں. نہیں، نواز شریف نے تو نہیں کہا کہ دو الگ الگ ہیں، شہباز شریف نے تو نہیں کہا. مطلب یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ دونوں دین کو دنیا کو الگ کے مطابق گفتگو کرتا ہے. شاہ جی وہ بات درست ہے، ہم نے اپنے سیکولر ریلیجن کو یا سیکولر ایجوکیشن کہہ لیتے ہیں چلیں سمجھنے کے لیے، اور نان سیکولر ایجوکیشن، ان دونوں کو الگ الگ کس نے کیا ہے؟ کچھ تو ایسے عوامل ہیں نا، وہ کچھ تو ایسے نشاندہی کریں، مطلب ہر جگہ پر ہوتے ہیں. نشاندہی کون کس نے کیا؟ کیا نشاندہی کروں گا؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو. حضور اقدس میں اگر غلط ہوں تو میں کم میں تھا اور میں حوضہ میں گیا لوگوں کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ 2-3 لوگ جو تھے وہ سواد سے تھے اور میرے واقف تھے کہ بھائی آپ یہاں پہ کیا پڑھتے ہیں. اس بندے کو وہاں پہ پڑھتے ہوئے کوئی 18 سال ہو چکے تھے تو ابھی وہ ککھ بھی نہیں تھا. پہلی بات تو یہ وہ کہہ رہا تھا ابھی میرے پاس تقریباً میرا 35 سال تک کا نا اور ایسٹیمیٹ ہے وہاں پہ، اور یہ ایوریج امامہ پہننے والا بندہ تھا. میں نے وہاں پہ گریز انیٹمی دیکھی ہے، میں نے وہاں پہ ہسٹری آف فلاسفی دیکھی ہے، میں نے وہاں پہ کمپیریٹیو ریلیجن دیکھا ہے، میں نے وہاں پہ وہ قاعدے دیکھے ہیں جو کہ میرے خیال میں ایک بڑی سے بڑی پاکستان کی یونیورسٹی کی لائبریری میں بھی شاید نہ ہو یا ہم نہ پڑھتے ہوں. وہ پڑھ رہا ہے اس لیے اس کو پتا ہے کہ دین اور دنیا کے علم میں فرق نہیں ہے. ہم نے نہیں پڑھایا اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ دین اور دنیا کے علم میں فرق نہیں ہے. اگر اجازت ہو تو میں اپنی بات کروں. میں دارالعلوم امجدیہ سے پڑھا، میں نے وہاں پر دینی اور دنیاوی فرق نہیں دیکھا. جی دینی اور دنیاوی علوم کا فرق نہیں دیکھا میں نے جب پڑھتا. آپ نے بات ایک دفعہ پھر کہنی ہے. یہ بات میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ میں دارالعلوم امجدیہ سے پڑھا ہوں. میں نے وہاں پر کبھی بھی یہ بات نہیں سنی کہ دینی علم الگ ہے اور دنیاوی علم الگ ہے. علم علم ہی ہوتا ہے. یہ بعد میں لوگوں نے اس کے حصے بنا دیے. اب جن لوگوں نے بنایا پھر اس کو چلایا بھی، تو پھر وہ ہر طبقے کے لوگ جو ہے وہ آگے بڑھنے لگے اور وہ برائیاں سامنے آنے لگ گئے. اور پھر وہ اسکول الگ ہو گئے، کالج الگ ہو گئے، یونیورسٹی الگ ہو گئے. میں نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے کیا. میری نظر میں تو کچھ بھی، وہاں پر بھی اسلام وہی ہے، یہاں ہم جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہی اسلام وہی چیز ہے، مطلب الگ الگ نہیں ہے. اب میں جاؤں گا وقفے پہ، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے دین اور دنیا کے علوم میں فرق نہیں دیکھا، اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ آپ مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ اختلافی گفتگو کر سکتے ہیں. آپ ان کے ساتھ وہ موضوعات چھیڑ سکتے ہیں جو کہ شاید ان کے دل کے قریب نہ ہو لیکن علمی موضوعات. کہہ دوں آپ اجازت بسم اللہ. سورہ علق میں جو فرمانا اقرا بسم ربک الذی خلق، دین کا آغاز ہے پڑھنے سے اور اختتامیات میں اس لیے نہیں پڑھوں گا کیونکہ سجدہ واجب کی آیت ہے تو پھر میں خالی ترجمہ کرتا ہوں. سجدہ کرو رب سے قریب ہو، کچھ بھی پڑھو، کچھ بھی پڑھو، سجدہ کرو، آخر میں سجدہ کرو رب سے قریب ہو جاؤ. تم سائنس پڑھ رہے ہو، سجدہ کرو رب سے قریب ہو جاؤ، اور وقفہ لو اور واپس آؤ. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے قطرہ اپنی تمنا دے دے. میں اس اعزاز کے قابل تو نہیں ہوں لیکن میں اس اعزاز کے قابل تو نہیں ہوں مجھ کو ہم سائے کی یہ
قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ کر بے قراری کی لطافت مجھے تنہا تیری رحمت کا یہ اعجاز نہیں تو کیا ہے تیری رحمت کا یہ اعجاز نہیں تو کیا ہے زمانہ مجھے رستہ دے دے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا سبحان اللہ. سلامت رہیے وہ فرحان، سلامت رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور جزائے خیر دے الحمدللہ. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو دیکھیں تو ارکم وہ گھر جہاں پہ کہ بیٹھتے تھے، وہاں پہ آپ تمام صحابہ کو اگر دیکھیں تو ان کی عمر کے تقاضے لگائے تو تقریباً تمام 99% جو تھے وہ نوجوان تھے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو حضرت معاذ بن جبل جب جا رہے تھے مصر کے گورنر کے لیے تو آپ نے ان سے سوال پوچھا. سوال پوچھنے والا ہے نبی اور جواب دینے والا ہے صرف ایک چھوٹی عمر کا 18 20 22 سال کا صحابی کہ تجھے فیصلہ کیسے کرنا ہے. کہا میں قرآن سے فیصلہ کروں گا، اس میں نہ ملے. آج آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ مجھے قرآن میں نہ ملے؟ یہ فرق ہوتا ہے ایک بڑے استاد کا. اس نے کہا پھر میں آپ کی روایت اور حدیث میں سے اور سنت میں سے دیکھوں گا. کہا پھر اس میں سے بھی نہ ملے. کہہ سکتے ہیں آج آپ یہ بات؟ یہ نبی نے آسان دین بنایا، ہمارے لوگوں نے آسان دین نہیں بنایا. کہا پھر میں اجماع کروں گا، یعنی کہ پھر میں لوگوں سے ڈیموکریٹکلی انڈر دا امبریلا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں ڈیموکریسی کے رول کو مانوں گا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انڈر دا امبریلا آف قرآن اینڈ سنت میں جو لوگوں سے رائے لوں گا اور جو لوگ بہتر سمجھیں گے اسی کو، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میری امت اجماع میں غلط نہیں ہو سکتی. اب دوسری طرف دیکھیے حضرت سلمان فارسی جو ہیں ان کو جب فارس کا گورنر بنایا گیا تو وہ بہت امیر باپ کے بیٹے تھے. انہوں نے مانگا کیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یا مسجد میں رہنے دیں، اگر میرے لیے گھر بنانا ہے تو میرے لیے صرف اتنا گھر بنائیں آپ جس میں میں لیٹوں تو میری ٹانگیں سیدھی نہ ہوں، میں کھڑا ہوں تو چھت کو میرا سر لگے. تو صاحب نے پوچھا جب کہ آپ کے پاس اتنی بڑی سلطنت ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ اس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ جب مرنے والے تھے، جب ان کا دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ تقریباً 100 برس کے تھے. تو انہوں نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے شک ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا، رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے 2 پیالے اور ایک مٹکا جو کہ لٹکا ہوا تھا پانی کا جس میں کہ میں سوکھی روٹیاں بھگوتا تھا. اللہ کے رسول نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہنا. مجھے لگتا ہے ان 2 پیالوں اور ایک مٹکے کی وجہ سے وہ مسافر نہ ہونے کا جو تاثر ہے وہ کہیں غالب نہ آ جائے اور اللہ میری اس بات پہ پکڑ نہ کر لے. جملہ سنیے اب اس پہ، یہ ہوتی ہے مہر کردار سازی کی. امام علی سے پوچھا کہ آپ اتنی سادہ زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ علی نے کہا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ جس طرح مجھے رسول چھوڑ کر گیا جب میں اس سے جا کے ملوں تو بالکل اسی حالت میں ہوں. میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں ہمارا نوجوان طبقہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ جب اللہ کے حضور حاضر ہو تو وہ نبی جیسا ہو. ہاں ہم شکل و صورت ویسی ضرور بنا لیتے ہیں لیکن کیا روحانی طور پہ ویسے ہونے چاہتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال صرف نوجوانوں کا نہیں ہے، یہ ان کے اوپر بھی ایک تہمت تو نہیں کہہ سکتا لیکن سوال ہے
جو دین کو سکھانے والے ہیں کہ انہوں نے دین میں نبی کو، آئمہ کو، اماموں کو ہیرو نہیں بننے دیا، اپنے آپ کو انہوں نے ہیرو ضرور بنا لیا. بسم اللہ. خوشی سے سر کو کٹائے کوئی تو میں جانوں، خود اپنے گھر کو لٹائے کوئی تو میں جانوں. بشر جہاں میں خدا بھی بنے نبی بھی بنے. بشر جہاں میں خدا بھی بنے نبی بھی بنے، حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. مولا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. مولا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. خدا کے دی کے نا خدا ہو، خدا کے دی کے نا خدا، حق ابتدا کے کرم کی انتہا حسین ہے. جس کی فکر کربلا حسین کو دماغ ہے، جس کی فکر کربلا حسین کو دماغ ہے. یہ پنجتن کی انجمن کا 5واں چراغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا 5واں چراغ ہے. حسن کا پہلا ہم سفر ہو، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر ہے. کوئی ہم طریق سیکھ کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ ہو، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے. شام پر نگاہ کی دوہر بنا دیا، اسیر شام پر نگاہ کی دوہر بنا دیا. جو مر رہے تھے ان کو زندگی کا گر سکھا دیا، جو مر رہے تھے ان کو زندگی کا گر سکھا دیا. کہ موت ہر طرف جہاں ہو، کہ موت ہر طرف جہاں، دلائے راجبی وہاں. حیات باقتا حسین ہے، حیات باقتا حسین ہے، مولا حسین ہے، حیات باقتا حسین ہے، مولا حسین ہے، حیات باقتا حسین ہے. شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے. وہ بد عمل ہے، بد نسب اسی پہ بے شمار ہے، بد عمل ہے، بد نسب اسی پہ بے شمار ہے. آگے او دشمنی ادا ہو، آگے او دشمنی ادا، تو مر ذرا لحد میں جا.
पता चलेगा क्या हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है, मौला हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है। करो के कर मुखालफत गमे हुसैन की यहाँ, करो के कर मुखालफत गमे हुसैन की यहाँ, वो हश्र होगा हश्र में के अल हफीज अल्लमा, वो हश्र होगा हश्र में के अल हफीज अल्लमा। जहाँ बिछुम न जाओगे हो, जहाँ बिछुम न जाओगे कहीं जगह न पाओगे, ये हर जगह मेरा हुसैन है, हर जगह मेरा हुसैन है, मौला हुसैन है, हर जगह मेरा हुसैन है, हर जगह मेरा हुसैन है। मैदान दश्त नैनवा उलझ के पहुंच अश्किया, मैदान दश्त नैनवा उलझ के पहुंच अश्किया, बड़ा जो शाह करबला उठा के तेरा लापता, जो शाह करबला उठा के तेरा लापता, खींच सर उतारने हो, खींच सर उतारने कहा ये जुल्फ़कार ने, गज़ब का सूर क्या हुसैन है, गज़ब का सूर हुसैन है, गज़ब का सूर हुसैन है। खुदा की कुल खुदा की कुल खुदाई का है बादशाह अली वली, खुदा की कुल खुदाई का है बादशाह अली वली, वज़ीर ममलिकत हसन अवाम है ये मातमी ये उम्मती, अमल का इंसान है जो अमल का इंसान है जो बतूल सैयदा है वो, वज़ीर दाखिला हुसैन है, वज़ीर दाखिला हुसैन है, वज़ीर दाखिला हुसैन है, वज़ीर दाखिला हुसैन है। क़ज़ा के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, क़ज़ा के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, अज़ाब से फिशार से